اس سے پہلے کہ کسی رسم پہ وارے جائیں، اس سے پہلے کہ کسی رسم پہ وارے جائیں، چل کسی خواب کی تکمیل میں مارے جائیں. میرے خیال میں ہم بھی تھوڑا لائٹر سائڈ پہ پروگرام کو رکھیں گے تاکہ لوگوں کی بھی اسٹریس کو کم کرے اور ہمارا اسٹریس بھی ہم کم. مکس اینڈ میچ کھیلیں گے، تھوڑا سا ہارڈ کھیلیں گے، تھوڑا سا سافٹ. متحدہ قومی موومنٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف کراچی یا حیدرآباد انہی علاقوں تک محدود رہے گی، اس سے علاوہ یہ باقی پاکستان میں نہیں پھیل سکتی. ہمارے آغاز ایک علاقائی تھا، ایک لسانی تھا، تو اس کی چھاپ ایسی لگی ہوئی تھی، اور پھر اس وقت یہ بھی انشور کیا گیا کہ صرف یہ چھاپ لگے نہ بلکہ اور انشور ہو جائے کہ ایک پنجابی پختون اتحاد بنا دی گئی، اور ہمارا اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک تصادم کرا دیا گیا. پاکستان تحریک انصاف بہت سارے ان کے ایشوز بھی آ رہے ہیں، بہت جگہوں پہ وہ جلسے جلوس بھی کریں، اور ان کا ہر بار کا جو جلسہ ہوتا ہے یا وہ جو ان کی گیدرنگ ہوتی ہے اس کو روکا جاتا ہے، رادر دین کہ آپ اس کو جتنا روکنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا وہ ہائی لائٹ ہو کے ایک ہیرو بن جاتی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کا جنم پنجاب میں ہوا. میں یہ شعر پڑھتا تھا ہر حکومت کے لیے، ہر حکومتی جماعت کے، کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہوں، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. کیا بانی پی ٹی آئی کو بھی تھوڑی سی وہ دکھانی چاہیے، نرمی دکھانی چاہیے صورتحال کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت کی ہم بات نہیں کر رہے. جب پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ مل بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بات کی جائے. آپ وزیر اعظم تھے، باقی پارٹیاں اپوزیشن میں تھی، جب تک چور ثابت نہ کرو، آج 4 سال کی تمہاری بھی حکومت تھی تو ان 4 سالوں میں تمہیں ثابت تو کرنا چاہیے تھا. ڈاکٹر صاحب تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا کہ جب عمران خان کے اگینسٹ عدم اعتماد آ رہی تھی تو آپ اس کی فیور میں بھی نہیں تھے، اس کے بعد آپ اس فیور میں بھی نہیں تھے کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے. اسی لیے میں تو عمران خان کو کہتا تھا کہ لے میرے تجربوں سے سبق اے میرے رقیب، لے میرے تجربوں سے سبق اے میرے رقیب، 2-4 سال عمر میں تجھ سے بڑا ہوں میں. السلام علیکم ایوری ون، ٹی ایس آر کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں روشنا ضمیر. امید کرتے ہیں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. ٹی ایس آر میں ہماری بہت ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی مختلف شخصیات سے ملاقات کروائی جائے، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے ہوں، چاہے وہ یوتھ ہو، یا پھر جو مین فوکس ہمارا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پالیٹکس سے جو ہے وہ آپ کو باخبر رکھیں. اور اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے ان کا تعارف کچھ یوں کرواتی چلوں کہ متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے اور ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسی شخصیت ہوگی جو ان کو نہ جانتی ہوئی، جو ان سے انسپائر نہ ہو. تو بتاتے چلوں پاکستان کی سیاست میں بہت اہم کردار ہے ان کا، کیونکہ بہت اہم شخصیت ہے. ڈاکٹر فاروق ستار آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ. مزاج تو میرے خیال میں پورے پاکستان کے ہر شہری کے ایک ہی جیسے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو چیلنجز ہیں، لائف بہت ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے، تو اسٹریس لیول سب کا بہت اوپر چلا گیا ہے. تو میرے خیال میں ہم بھی تھوڑا لائٹر سائڈ پہ پروگرام کو رکھیں گے تاکہ لوگوں کی بھی اسٹریس کو کم کرے اور ہمارا اسٹریس بھی ہم کم. مکس اینڈ میچ کھیلیں گے، تھوڑا سا ہارڈ کھیلیں گے، تھوڑا سا سافٹ کھیلیں میں گے. نے پہلے سے ڈیفینسو لائن لے لی تاکہ آپ کے ہارش جو کوشچنس اس کو تھوڑا سا ابھی سے میں نہیں سر، ہم مکس کھیلیں گے تاکہ آپ بھی لائٹر موڈ پہ رہے اور ہم بھی دونوں سائڈ سے برابر ہو جائے. نہیں، مور دین ویلکم. جو بھی سر پہلا سوال تو میرا یہ ہو گیا کہ ڈاکٹر فاروق ستار ہے یہ، تو یہ ڈاکٹر کس چیز کے ڈاکٹر ہیں سر؟ یہ تھوڑا پتہ چل جائے. MBBS میں نے سندھ میڈیکل کالج سے گریجویشن کی تھی 1987 میں، اور بہت مشکل سے مجھے داخلہ ملا تھا کوٹا سسٹم کی وجہ سے. وہاں سندھ میں جو ہے ایک انجسٹس ہے، ڈسکریمنیشن ہے، جو اربن سندھ کراچی حیدرآباد چکر، وہاں ایڈمیشن لینا یا پروفیشنل جو فیلڈ ہے یا سرکاری ملازمتیں اس میں جابس لینا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارا کوٹا کم ہے. حالانکہ وہاں لوگوں کی میرٹ بہت اچھی، ان کے گریڈز اچھے ہیں، لیکن ان کو ایڈمیشن میڈیکل کالجز، انجینئرنگ یونیورسٹیز، پھر کچھ لاء کالجز، پھر کچھ جو اکاؤنٹنسی اور جو فائنینشیل سائڈ پہ بھی انسٹیٹیوشنس ہیں، اسی طرح روزگار. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ، ورنہ میری فیملی میں تو میری 7 جنریشن پیچھے آپ چلے جائیں، کوئی پالیٹکس میں نام و نشان نہیں ملے گا. سر آپ نے کیسے سوچا کہ ایک MBBS ڈاکٹر پالیٹکس کی طرف؟ اسی لیے نا کہ جب کالج میں ایڈمیشن اتنا مشکل سے ملا، ایک ناانصافی ہے. ایک ایسا سسٹم ہے جہاں صرف اربن سندھ کے یوتھ کا جو ہے وہ فیوچر بلیک نہیں کیا جا رہا، بلکہ میرٹ کا قتل ہے. یہ پورے ملک کا نقصان ہے نا.
تو اگر آپ نوجوانوں کو پڑھنے سے روکیں گے اور کسی ایک علاقے کو زیادہ کم میرٹ پہ بھی داخلہ دے دیں گے. اچھا پھر پروفیشنل فیلڈز بڑی ڈیلیکیٹ فیلڈز ہوتی ہیں نا, بڑی نازک فیلڈز ہوتی ہیں, سینسیٹیو فیلڈز. ڈاکٹر بننا, ایک سرجن جب وہ نشتر اٹھاتا ہے اور اگر وہ کسی ایک شہر کا 3rd ڈویژن کا اگر ہو اور وہ ڈاکٹر بن جائے تو پھر مطلب ہے کہ ان کے ہاتھوں میں تلوار خدا خیر کرے, تو پھر مطلب ہے کہ مریض کا کیا مطلب ہے, تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. تو اگر ہاسپٹل میں ایسا ہونے لگے, انجینئرنگ کمپنیز میں, فرمز میں جو بریجز بناتی ہیں, اگر وہاں کوٹا سسٹم سے کہ بے ساخی پہ لوگ آئیں اور وہ اگر انجینئر بن جائیں, وہ اگر ACCA کر لیں, وہ اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائیں, حالانکہ پروفیشنل فیلڈ میں بھی پھر کوالیفائی کرنا اتنا آسان نہیں ہے. بالکل, پھر وہاں سپلیز وہ آتی اپنے ہیں. چیلنجز ہیں. ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فیئر کمپٹیشن کرنا یہ چاہیے کہ جو علاقے نان ڈیولپڈ ہیں, یعنی سب جسے کہتے ہیں کہ پسماندہ ہیں, وہاں پہلے اسکولوں کی حالت زیادہ اچھی کریں نا, وہاں زیادہ اسکولز بنائیں, اچھے ٹیچرز وہاں پر بھیجیں, اسٹینڈرڈ ریز کوٹا کی ضرورت پرائمری سے کریں نا, تاکہ ان کا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن بھی اچھا ہو, تھوڑا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی اچھا ہو. آپ ان کو وہاں ان کی سڑکیں اچھی بنائیں, ان کا نالیاں صحیح کر دیں, نکاسی آپ صحیح کر دیں, ان کو بھی ایک عام شہری کی طرح ٹریٹ کریں. ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا, لیکن یہ نہیں ہے کہ پھر آپ جہاں تھوڑی سہولتیں بہتر ہیں اگر وہاں بچے پڑھ کے اچھے گریڈز لے آئیں تو ان کو کہ نہیں جی ہم آپ کو نہیں کسی اور کو دیں. تو میرے خیال میں یہ ایسی انجسٹس تھی. ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کے لیے آپ نے سوچا کہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو کہ روٹ کاز جو ہے اس کی دیکھو اور اس کو امپروو کرنے کی کوشش. بہت ساری فلمیں اس زمانے میں دیکھی ہوئی تھیں جس میں وہ پھر ایک انتقام کی آگ ہوتی ہے, ریونج لیتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں بھائی یہ فلموں کے جیسا تو اینگری ینگ مین نہیں بننا ہم نے, لیکن یہ کہ ہم کوئی پیسفل اور ایک پولیٹیکل ایک ایسی سیاسی ایک نظریاتی ریولوشنری شخصیت ہے آپ, تو اس میں پھر ایک ہمیں ایک اس وقت MKM کے بانی اور AP میں سے کے بانی الطاف حسین صاحب نے ایک بنائی تھی اور کوٹا سسٹم کے خلاف ہی بنائی تھی. تو لوہا گرم تھا, انہوں نے ہتھوڑا مارا, لوگ جھوک در جھوک لائنیں AP میں سمے آنے لگی. اور یہ MKM بعد میں بنی, جو پیرنٹ باڈی ہے, اسٹوڈنٹ باڈی پہلے بنی. تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں, شاید دنیا کی ہسٹری میں بہت کم ہوا کہ جہاں اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے کوئی ریولیوشن آئے, کوئی تحریک کا آغاز ہو, پھر وہ جا کے پیرنٹ باڈی بنے, پھر وہ الیکشنز لڑیں اور پھر لینڈ سلائڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ یعنی جھاڑو پھیر دیں. اور جو اس سے پہلے وہاں پر مذہبی جماعتیں تھیں, JUP شاہ احمد نورانی صاحب کی, اور جماعت اسلامی غفور احمد صاحب تھے اس وقت ان کے لیڈر, اس سویپ کر کے ساری سیٹیں لینڈ سلائڈ جو ہے وہ پھر ان اپوز میں میئر بن جاؤں بہت کم عمری میں. اسٹارٹ بھی آپ نے 27-28 سال کی عمر میں. میں نے میڈیکل کالج میں اس لیے تھوڑی گئے تھے کہ ہم ڈاکٹر بننے کے علاوہ بھی کچھ بنیں گے. الحمدللہ ڈاکٹری بھی اچھی کی, کبھی سپلی نہیں آئی. باقی جتنے بھی NSF, PSF, لبرل, سندھ میڈیکوز, جتنی بھی آرگنائز, ان سب کے پولیٹیکل ورکرز کی کسی نہ کسی سال سپلی آتی تھی. میں جو فرسٹ پروفیشنل میں under 20 تھا, سیکنڈ پروفیشنل میں under 30 ہو گیا, تھرڈ پروفیشنل میں under 40 اور فائنل پروفیشنل میں under 50. اس لیے کہ پھر پالیٹکس میں زیادہ چلے گئے تو تھوڑی پڑھائی کم ہو گئی. ہم بھی بالکل اسی طرح پاس ہوتے تھے, آخری 2 مہینے پڑھے اور پاس ہو گئے. جیسے یہ ہمارا 26واں آئینی ترمیمی بل کا, اس کی بھی حالت یہ تھی کہ پہلے 8 دن بٹھا کے رکھا, پھر 9 دن بٹھا کے رکھا. بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ اب آخری وقت پیپر ہونے والا, اب تیاری کر رہے ہیں آخر میں, اب کیا ہوگا. اب اسی طرح مطلب ہم اس وقت بھی ایسا ہی تھا. ڈاکٹر صاحب پولیٹیکل چیزوں کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ لوگ اس ڈاکٹر فاروق ستار کو دیکھیں جن کو انہوں نے پہلے نہیں دیکھا. تھوڑی پرسنل لائف پہ ڈسکشن کریں گے کہ گھر میں کون کون ہے, پرسنل لائف, جب ڈاکٹری سٹارٹ کی تب کیا ہوا, اور اس کے بعد جب یہ فیلڈ چھوڑی تو کیا کانسیکوینسز تھے. دیکھیں جب فرسٹ ایئر میں آیا تو اس سے پہلے جو مجھے مشکل ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کوٹا سسٹم کی وجہ سے 1 نمبر سے میرا ایڈمیشن میڈیکل کالج میں رہ گیا. میں نے 10 پیپر ساتھ دیے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے. پھر میرے 1 نمبر سے کراچی میں داخلہ نہیں ہوا, حیدرآباد میں ہوا لیاقت میڈیکل کالج جامشورو. اب جب وہاں ہوا تو وہاں فرسٹ ایئر فول بناتے تھے, جو خاص طور پہ ہماری نان سندھی اسپیکنگ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے نا, اردو بولنے والے, پنجابی اسپیکنگ یا کوئی پشتو اسپیکنگ, جن کو داخلے وہاں ملتے تھے, تو ان کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکریمنیشن ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی ہوتا تھا کالج میں.
ان بہت قوم پرستی تھی, بہت زیادہ نیشنلزم تھا, ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا, تو ان کو یہی فیل ہو رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جو ہینگ کیا گیا, پھانسی دی گئی, صرف اس وجہ سے کہ شاید وہ سندھی اسپیکنگ پرائم منسٹر تھے. یہ لوگوں میں فیلنگ تھی. مسکنسیپشن. ہاں, وہی کہتے تھے کہ لیاقت علی خان جو تھے وہ اردو اسپیکنگ تھے, ان کو راجہ جو پنڈی میں جو ایک 1951 میں گولی مار کے شہید کیا گیا, وہ اردو اسپیکنگ سندھ سے تھے. پھر سندھی اسپیکنگ ذوالفقار علی بھٹو شہید, ان کو تو یہ فیلنگز وہاں ان تھی. کو لگ رہا تھا کہ ہم مارجنلائز ہو رہے ہیں, مارجنلائز ہو رہے ہیں قوم, اسی لیے ان کو احساس محرومی تھا. تو وہ احساس محرومی میں فیل کرتے تھے کہ ہمارے پنجاب کے صوبے کے ساتھ ساتھ کراچی جو ہے وہ اس کی بی ٹیم تھا پنجاب کی, تو اس لیے کراچی سے بھی آنے والوں کی جو ہے ٹھیک ٹھاک مرمت ہوتی تھی اور ان کی خاطر تواضع خوب ہوتی تھی فرسٹ ایئر پھول کے نام پہ. فولنگ اور ہوتی ویسے ہاں, بالکل. تو اب میرے ماں باپ نے تو مجھے ایسے بھیجا تھا جیسے کسی لڑکی کو رخصت کرتے ہیں, کہ ان کو پتا تھا وہاں کے حالات کیسے, رو کے رخصت کیا تھا میری ماں نے کہ بیٹی کو بدا رہے ہیں جیسے سسرال بھیج رہے ہیں. تو لیکن میں بھی چند دنوں مجھے بھی آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلا, تو پھر میں نے والدین سے کہا کچھ کریں, تو میرے والد نے پھر ہم سندھ میڈیکل کالج گئے, تو وہاں جو میرے سندھی بھائیوں کا کوٹا کراچی میں تھا نا, ان میں سے ایک میرا سندھی بھائی جانا چاہتا تھا واپس. آپ نے سویپ کیا. سوائپ کیا, ہاں, میوچل مائگریشن ہو گئی. تو یہ تو میری قسمت اچھی تھی, لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس ابھی وہیں پڑھ رہے تھے. تو خیر یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے اور زیادہ یہ چیز جو ہے نا پختہ ہوتی چلی گئی, بھائی غلط ہو رہا ہے, بے گناہ طالب علموں کو مارا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ پالیسیاں شاید غلط ہے کہیں. بڑے پالیسیاں بناتے ہیں اور نیچے لوگ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ وہ جو 2% رولنگ ایلیٹ ہے نا وہ رول کر رہا ہے آج تک, اور ڈیوائڈ اینڈ رول. کبھی زبان کی بنیاد پہ لوگوں کو لڑا دیا, کبھی جو ہے مذہب کی بنیاد پہ, کبھی مسلک کی بنیاد پہ لڑا دیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس نے میرا حق مارا, اس نے نہیں مارا. عام سندھی بولنے والے, پنجابی, پشتو, سرائکی, ہزارے وال, کشمیری, گلگت, ان کا آپس میں کوئی ایک دوسرے سے لینا دینا اور قصور نہیں ہے, یہ ایک دوسرے کا حق نہیں چھین رہے. وہ اوپر سے پالیسیاں جو ایسا بنتی ہے جس میں, تو اس کا مطلب ہے پھر سب کو سمجھ میں آنے لگا کہ بھئی یہ اصل مسئلہ ایک طرف ظالم ہے, مظلوم ہے, جابر ہے, ایک حکمراں ہے اور ایک محکوم ہے. تو یہ چیزیں جب سمجھ آئی تو پھر ہم نے پروپیگیٹ کرنا شروع کیا. تو ہمارے بارے میں بھی جو مسکنسیپشن تھا کہ بھئی یہ اے پی میں سے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس, پھر مہاجر قومی موومنٹ, تو پھر ہم نے بھی اس کو چینج کیا, آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس بنائے. مہاجر کو ہم نے متحدہ قومی موومنٹ بنایا, اور پھر سب لوگوں کے لیے دروازے کھولے, سب لوگ آئے. تو اب کراچی اور حیدرآباد میں خاص طور پر سندھی بھی, بلوچی بھی, پنجابی بھی, سرائکی, ہر طرح کی زبان بولنے, پاکستان کے ہر علاقے کے لوگ جو وہاں ہر زبان بولنے والے جو ہم بستے ہیں وہ اب ہمارے ساتھ ہیں بڑی تعداد. اور اس بار تو ہم نے کمال کر دیا کہ اقبال محسود قبائلی علاقے سے ایک پختون ہے, اس کو الیکشن میں ٹکٹ دیا, اور وہ ہمارے یہاں سے سراب گوڑ سے جیتا, جو کہ اردو اور پشتو اسپیکنگ مکس ہے آباد. تو پہلا پشتو اسپیکنگ ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے آیا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک اور سوال میرا یہ جنریٹ ہوتا ہے کہ جیسے متحدہ قومی موومنٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف کراچی یا حیدرآباد انہی علاقوں تک محدود رہے گی, اس سے علاوہ یہ باقی پاکستان میں نہیں پھیل سکی. اس کی کیا وجوہات ہے کہ آیا ویک لیڈرشپ ہے, اس کی وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ پورے پاکستان میں نہیں اپنا پنجہ جما سکی, یا کوئی اور ریزنز ہے کہ آپ نے پہلے سے یہ سوچا تھا کہ ہم نے اسی ریجن میں رہنا, اس سے باہر نہیں جانا؟ نہیں, اگر پہلے سے یہ سوچا ہوتا نا تو ہم اے پی میں سے آل پاکستان مہاجر کو چینج نہیں کرتے, مہاجر قومی موومنٹ کا نام چینج نہیں کرتے. ہمیں اسی لیے کیا کہ یہ غلط فہمی دور ہو کہ بھائی ہم صرف ان کے ایک طبقے کے حقوق کے لیے نہیں لڑ رہے, ہم تو جس کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی, جس کے بھی حقوق غصب کیے گئے, جس کو جائز اس کا جو داخلے کا حق تھا نہیں ملا, روزگار کا حق تھا نہیں ملا, کسی بنیاد پر ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. لیکن چونکہ ہمارے آغاز ایک علاقائی تھا, ایک لسانی تھا, تو اس کی چھاپ ایسی لگی ہوئی تھی, اور پھر اس وقت یہ بھی انشور کیا گیا کہ صرف یہ چھاپ لگے نہ بلکہ اور انشور ہو جائے کہ ایک پنجابی پختون اتحاد بنا دی گئی, اور ہمارا اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک تصادم کرا دیا گیا. اور پھر انہوں نے الیکشن بھی لڑا, لیکن پھر ہم نے یہ پالیسی اختیار کی کہ ہم ان کے کسی بیان کا جواب نہ دیں گے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ وائلنس بریڈز وائلنس, وائلنس از کاؤنٹر پروڈکٹیو, کہ اگر آپ نے بھی اس کا اسی لینگویج میں جواب دیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ تعصب کی آگ ایسی بھڑکے گی کہ پھر وہ سب کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لے گی, اور کراچی میں جگہ جگہ آگ لگی ہوئی ہوگی. تو ہم نے پھر ہے نا ایک بیک سیٹ لی,
ان کو لفٹ ہی نہیں کرائی. تو 6-7 سال میں پی پی آئی ختم ہو گئی, کیونکہ کوئی بھی مخالف آپ کا اسی وقت زندہ رہتا ہے جب آپ اس کے وجود کو تسلیم کر کے اس کو ٹٹ فار ٹیٹ, تو جو ہے وہ سیر پہ سوا سیر اگر آپ یہ پالیسی کریں گے تو پھر وہ سیاست قائم رہے گی. جب ہم نے آہستہ آہستہ پھر ڈیفیوز کیا اس ٹیمپریچر کو, سیٹ کو. اور جب میں پہلا میئر بن گیا کم عمری میں, تو پھر میں نے پی پی آئی کے بھی نمائندے تھے وہاں, کاؤنسلر جیت کر, جماعت اسلامی, جے یو پی, ہر طبقے سے, تو ہر زبان والے, ان سب کو ایک جیسا بجٹ دیا. ہماری 95% ہماری ریزولوشنس ایک کنسنسس کے ساتھ, ایک بڑے اتفاق رائے کے ساتھ منظور ہوتی تھی. بجٹ میں بھی ہم نے سب کو بڑا, لیاقت آباد کا ہو, لیاری کا ہو, ٹھیک ہے نا, اور پنجاب ٹاؤن کا ہو یا دہلی کالونی کا ہو, ہم نے سب کو ایک جیسا بجٹ دیا, ایکولی آپ نے سب کو دیا. ٹریٹ کیا. تو اس سے لوگوں کے دلوں میں آیا کہ نہیں بھائی, ان کی نیچر میں کوئی تعصب نہیں ہے. ہاں یہ مجبور ہوئے, دیوار سے لگا دیے گئے, تو یہ شاید ریئیکشن میں لمیٹیشنز کچھ رہی ہیں, لیکن ہاں بیسک تو ہماری آہستہ آہستہ بہت سارے لوگوں کے اس پہ یہ واضح ہو گیا کہ بھائی یہ کوئی اردو اسپیکنگ یا مہاجر فنومینن نہیں ہے, بلکہ ان کے ساتھ بھی ایک مخصوص مسائل ہیں. کہ سندھ میں صرف سندھ کے صوبے میں کوٹا اربن رول, پنجاب میں کیا اربن رول نہیں ہے, تو وہاں کیوں کوٹا نہیں ہے اربن رول کی بنیاد پہ, کے پی کے میں کیوں نہیں ہے, بلوچستان میں کیوں نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں پھر لوگوں کو سمجھ میں آنے لگی کہ یہ مجبور تھے. لیکن بہت سارے لوگوں کی سیاست یہ تھی کہ وہ کہیں گے نہیں یہ ریجنل ہے, یہ لسانی ہے, اور انہوں نے یہ کیا وہ کیا. اس پرسیپشن کو جو ہمارا بنا تھا, پرسیپشن از آلویز بیگر دین ریالٹی. تو ریالٹی بھی چھپ گئی, پرسیپشن, اور صرف میڈیا بھی اس وقت سرکاری تھا, پی ٹی وی, تو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا. پرائیویٹ چینلز بھی اتنے نہیں تھے کہ جہاں سے ہماری کوئی چیزیں کلیئر ہوتی. پرسیپشن بنانے والا ایک ہی چینل تھا نا, ایک ہی چینل تھا, ایک ہی حکمراں تھا, تو بنا دیا. لیکن یہ کہ پھر آہستہ آہستہ ہم نے بھی اپنے عمل سے ثابت کیا کہ بھائی لوگوں نے کہا کہ ایسے فساد بھی ہوئے کہ ہمارے پنجابی پشتو بھائیوں کی لاشیں گئیں ان کے صوبوں میں. تو چلے اللہ نہ کرے کہیں ایسی لڑائی ہوئی جس میں اردو بولنے والوں نے ان کو مارا ہوگا, ایسا ہوا ہوگا, پاسبلٹی ہے. لیکن پھر جو 17,000 ہمارے لوگ شہید ہوئے جو اردو بولنے والے تھے, جو اے پی ایم ایس ایم کیو کے تھے, پھر ان کو کس نے شہید کیا, ان کو کس نے مارا, ان کی لاشیں تو وہیں دفنا دی گئیں. تو جو لاشیں کہیں اور صوبے میں گئی تو اس کا تو ڈنکا مچا, پتہ چلا. لیکن پنجاب کے اور کے پی کے لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلا, ایک سائڈ کی چیزیں ہیں, دوسری سائڈ کی. ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ بول رہے ہیں کہ پی پی آئی بنی, اس کے بعد آپ لوگوں نے بڑا سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیا اور بولے نہیں آگے سے اور بس اگنور کیا. ابھی جو ہم سیاسی صورتحال دیکھ رہے ہیں پاکستان کی, اس میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف بہت سارے ان کے ایشوز بھی آ رہے ہیں, بہت جگہوں پہ وہ جلسے جلوس بھی کریں, اور ان کا ہر بار کا جو جلسہ ہوتا ہے یا وہ جو ان کی گیدرنگ ہوتی ہے اس کو روکا جاتا ہے. کیا حکومت کو یہی پالیسی اب بھی نہیں اپنانی چاہیے کہ اگر وہ کرتے ہیں جلسہ تو کرنے دیا جائے, ان کو وہ ایک سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیا جائے, رادر دین کہ آپ اس کو جتنا روکنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا وہ ہائی لائٹ ہو کے ایک ہیرو بن جاتے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کا جنم پنجاب میں ہوا, میاں والی سے, نیازی کمیونٹی سے, عمران خان صاحب, اور ان کی جو پہلی وزیرائی سب سے سالڈ ہوئی وہ کے پی کے سے ان کا وزیر اعلیٰ, اور انہوں نے وہاں جیسے کراچی میں ہم نے جھاڑو پھیری تھی, انہوں نے پہلے کے پی کے میں جھاڑو پھیر دی. تو دوسرے صوبے کی بھی حمایت ہو گئی, پنجاب ان کا گھر ہو گیا, وہاں سے ہو گیا. پھر پنجاب میں بھی آہستہ آہستہ انہوں نے ڈینٹ لگانا شروع کیا, ٹھیک ہے نا. اور اب ان کے ساتھ ایک مرتبہ وہ حکومت میں آ گئے, اور اب جب ان کی حکومت میں آنے کے بعد ان کی پاکستان کے مقتدر حلقوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی, ان کی جو ہے وہ ان کا تصادم ہو گیا نا. تو اب انہیں لگ پتہ گیا کہ بھائی اصل میں اس پاکستان میں پالیٹکس کی ریالٹی کیا ہے, پالیٹکس کے اندر کیا ہے. لیکن جب ایم کیو ایم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, تو ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا, بلکہ پاکستان کے عوام نے وہ نیریٹو قبول کیا تھا جو ایم کیو ایم کی مخالف جماعتوں کا تھا. ایون یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان لنڈن میں ایم کیو ایم کے سربراہ کے خلاف کیس رجسٹر کرنے چلے گئے. ٹھیک ہے نا. اچھا کیس ثابت کوئی نہیں ہو رہا, لیکن کیس پر کیس بنتے ہیں. مجھ پر 100 سے زیادہ مقدمات تھے. کتنے مقدمات ہیں بھائی ان سب پر بتا دیں مجھے, جو پی ٹی آئی کے بڑے لیڈر ہیں. تو اس کا مطلب کیا تھا, جب میرے گھر میں آگ لگی تو کسی نے اس کا خیال نہیں, بلکہ کہا ہاں یہی
دہشت گرد ہیں, را کے ایجنٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور پھر اس میں جو پولیٹیکل لوگ پڑھے لکھے, ایم فل, پی ایچ ڈی, ہمارے ساتھ ایسا انقلاب تھا وہ یوتھ کا, جو پورے پاکستان میں اگر وہ جاتا تو پی ٹی آئی سے بہت پہلے یہ یوتھ کا انقلاب ایم کیو ایم لے آتی, لیکن ایم کیو ایم کو روکا گیا. آپ کا ایک سوال تھا نا کہ ایم کیو ایم گئی کیوں نہیں. ایک تو اس کا پرسیپشن بنا دیا کہ دہشت گرد ہیں اور لسانی ہے علاقے, ہاں, کہ یہ دوسروں کو برداشت ہی نہیں کرتے جو دوسری زبان بولنے والے. جب یہ پرسیپشن بن گیا اور کچھ وہاں فسادات ہو گئے تو لوگوں نے بلیو کر لیا, اور پھر کچھ لاشیں بھی چلی گئی پنجاب اور کے پی کے. میں نے جو بیک گراؤنڈ بتایا, تو ہمیں تو لوگوں نے ایک دیوار سے لگا دیا کہ بھائی ان کی سننی بھی نہیں ہے. اور عام لوگ جو جماعت اسلامی سے تھے, کراچی والے, جے یو پی سے تھے, اور جماعتوں سے, تو وہ جب پنجاب میں یا کہیں جاتے تھے نا تو کہتے اچھا کراچی والے ہو, تو تھوڑا ان سے وہ ڈرنے لگے تھے. امیج بن گیا تھا نا کراچی کا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کو سنے بغیر, کنڈیمڈ, انہرڈ, بغیر سنے اسے کنڈیم کر دیا. وہ کہتے ہیں بار بار جس چیز کو دکھایا جائے تو لوگوں کے مائنڈ میں یہ جو ہے کہ یہ ہے ہی اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ نظر آئے. تو ایسا ہوا, ٹھیک ہے نا. اب پی ٹی آئی کے خلاف سچ بولا جا رہا ہے, یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, اس کے اوپر بھی بہت سارے اسی طرح کے الزامات لگ رہے ہیں نا. 9 مئی کا واقعہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب 9 مئی کا واقعہ تو ایم کیو ایم کے تمام واقعات سے بہت آگے کا واقعہ ہے وہ تو, کیونکہ وہاں تو بھائی کور کمانڈر کے گھر میں جا کر جنا ہاؤس میں جا کے توڑ پھوڑ ہوئی ہے, اور اس میں پی ٹی آئی کے کارکنان نظر آئے ہیں, اور کسی نے کہیں نہ کہیں اشتعال دلایا ہے. تو اس کے باوجود بھی اگر ان کا نیریٹو مظلومیت کا اگر آج لوگ بائی کر رہے ہیں تو وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ شاید اشتعال میں آ کے کیا ہوگا. اچھا, تو اگر پنجاب میں اور کے پی کے میں لوگ ریئیکٹ کریں ہیں تو اس کی آپ معافی دے دیں, اور سندھ میں اور کراچی میں کریں تو اس کو آپ معاف نہ کریں. اس کا مطلب پاکستان کے عوام بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اپنے صوبوں کو کہیں نہ کہیں باعث ہیں نا, کہیں نہ کہیں. لیکن اب انہیں پتہ چلا کہ نہیں بھائی, ان کے ساتھ بھی اگر ایسا ہوا ہے. میرے تو سینکڑوں ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں جو 92 کے آپریشن کے بعد سے لاپتہ ہیں, مسنگ پرسنس. پھر ماورا عدالت قتل, یعنی اریسٹ ہوئے, جیسے یہ آج پی ٹی آئی والے شور مچاتے ہیں کہ میری بیوی کو پکڑ کے لے گئے, یا میری والدہ کو, یا میرے گھر پہ آ کے ان کی بے حرمتی کی. تو میں نے پوچھا زین قریشی سے بھی اور سے, میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ کے گھر جب یہ آئے تھے پولیس والے اور سادہ لباس لوگ, تو یہ دروازے سے آئے تھے, کھٹکھٹا کر ہاں, اور دروازہ کھولا اور اندر گھس گئے. میں نے کہا ہمارے یہاں تو چھتوں سے کود کے آتے, کوئی ایک واقعہ بتا دیں جو آپ کے ساتھ چھتوں سے کود کر کوئی آیا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دے کیم لوکنگ فار دی مسلمس اینڈ دا جوز ریمینڈ سائلنٹ. اور جو کرسچنس, سب ایک معاشرہ ہے جس میں سارے مذہب کے لوگ ہیں. تو جو دہشت گرد آئے تھے انہوں نے پہلے ایک کو مارا تو دوسرا نہیں بولا, پھر دوسرے کو مارا تو وہ نہیں بولا. تو اس کا مطلب جب آپ سب میں یکجہتی نہیں ہے, آپ کسی اور سیاسی جماعت کے کارکن کے لیے نہیں بول رہے, پھر آپ جب خود آئیں گے, صحیح یا غلط آپ نے ثابت نہیں کیا, آپ نے کہا چور ہے چور ہے چور ہے, یعنی ساری لیڈرشپ جو تھی, جبکہ ان کو بھی ووٹ ملے تھے. آپ وزیر اعظم تھے, باقی پارٹیاں اپوزیشن میں تھی. جب تک چور ثابت نہ کرو, آج 4 سال کی تمہاری بھی حکومت تھی, تو ان 4 سالوں میں تمہیں ثابت تو کرنا چاہیے تھا یہ چور ہے. تم نے کہا تھا کہ ہم سوئٹزرلینڈ سے کہ بینکوں سے باہر کے ان کے پیسوں کو واپس, 1 ٹکا نہیں آیا, کسی ایک کو سزا نہیں ہوئی سپریم کورٹ سے. آپ کا کام تھا سب چھوڑتے, کسی طرح پروسیکیوشن کو مضبوط کرتے, فورنسک ٹھیک کرتے, عدالتوں میں جو وٹنس اور ججز پروٹیکشن ہے وہ دیتے, اور آپ کرمنل جو پروسیڈنگز ہیں کیس کی اس کو اتنا مضبوط کرتے کہ آپ ثابت کر دیتے کہ ہاں واقعی میں چور ہے, پھر ہم نے ان سے پیسے بھی نکلوائے. آپ جو ویژن تھا اس پہ پورا پھر آپ نے کہا تھا کہ روزانہ ایف بی آر سے 10 ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے, مہینے کے ہو گئے 300 ارب, سال کے ہو گئے 3600 ارب. 3600 ارب کی چوری کو 4 سال میں آپ نے کتنا روکا؟ تو آپ نے جو دعوے کیے تھے آپ نے اس کی جگہ آپ نے صرف لڑائی پر ہی اور نیریٹو بنانے پر کہ بدعنوانی کا خاتمہ کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کے زمانے میں شاید اتنی کرپشن نہیں ہوئی ہوگی, لیکن الزامات ہیں بہت سارے لوگوں پر. میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جا رہا, اگر کوئی وقت ہوگا تو کریں گے. اس کا مطلب کہ نیب کے کیسز ہیں, بنے ہیں, صحیح بنے ہیں, ویلڈ بنے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں کہ اگر پھر حنیف عباسی پہ جھوٹا کیس, ٹھیک ہے نا, رانا ثناء اللہ پہ جھوٹا کیس,
اور اس پہ تو جو شہریار آفریدی تھے شاید وہ کون تھے, انہوں نے تو قرآن اٹھا لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کیس صحیح ہے, باعزت بری ہوئے چھوٹ گئے وہ. یا تو پھر سسٹم آپ کا جوڈیشل بھی صحیح نہیں ہے, یہ اگر چور ہیں, لٹیرے ہیں, ڈاکو آف دی ہائیسٹ آرڈر, پھر تو چھوٹنے نہیں چاہیے. آپ کی حکومت میں پھر نواز شریف کو جیل سے نکل کر باہر جانا نہیں چاہیے تھا. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سسٹم اس پہ چلتا ہے کہ وہ ایک محاورہ فٹ یہاں پہ ایگزیکٹ ہو جائے گا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہی ہے, جو سسٹم میں آپ نے آ اسی گیا لاٹھی کو وہ یوز کیا نا. ہاں. اچھا, ڈاکٹر فاروق ستار کے پاس پارٹی تھی الطاف حسین کے بعد. الطاف حسین کی پارٹی کو میں نے لیا تھا, انہوں نے جب ملک کے خلاف نعرے لگائے, بالکل 2016 میں 2016 میں 22 اگست کو انہوں نے شور کیا, 2023 کو میں الگ ہو گیا پوری پارٹی کو لے کر, ایک ایک آدمی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو جب اب موقع تھا کہ آپ ثابت کرتے کہ بھائی ان کے ساتھ ہم کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ملک کے ساتھ ہیں, ریاست کے ساتھ ہیں, آئین کے ساتھ, تو ہمیں بجٹ ملتا ہے, کراچی کے مسائل حل کرتے ہیں, ہمیں یہ انڈائریکٹ سپورٹ ساری دی جاتی. یہ ہوتا تو ہم کھڑے ہو جاتے, مضبوط ہو جاتا. لیکن وہ کیا ہوا, ہمارے اندر فردر ڈویژن کرا دی گئی. مجھے خالد مقبول کے ساتھ میری غلط فہمیاں پیدا کی گئی, مجھے پارٹی سے الگ کروا دیا گیا. خالد بھائی دوسروں نے مجھے پارٹی سے الگ کر دیا. اچھا, اس میں بھی کہیں نہ کہیں کسی کا نام آئے گا. اچھا, جب وہ حکومت عمران خان کی تھی, پی ٹی آئی کی تھی, تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کسی بھی سیاسی جماعت کے بارے میں حکومت کو خاموش نہیں رہا, اگر حکومتی جماعت ہے کہ بھئی یہ اس میں تقسیم غلط ہو رہی ہے, ہم پوری پارٹی کو اون کریں گے آگے جا کر. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بات ہے کہ میں مطلب ہے کہ آپ پیو تو حلال اور ہم پیے تو حرام, یہ نہیں ہو سکتا. ایک جیسا فارمولہ ہونا چاہیے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا, میں نہیں کہہ رہا کہ جبر ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو جب اریسٹ ہوتے ہیں تو ان کو قومی اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے لانا چاہیے. ہم ساری چیزیں, پارلیمان میں ریڈ ہوا بھی اور وہاں سے بہت سارے لوگوں کو ایم این ایز کو لے گئے وہاں سے, تو ہم سب نے کھڑے ہو کے یہ کمیٹی بنائی نا, ساری سیاسی جماعتوں نے ایک آواز میں کہا کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اور اسپیکر اسمبلی ایاز صادق نے بھی پولیس کو بلا کے کہا کہ بھائی بتائیے کیا ہے, تو پھر پتہ چلی نہیں پولیس کے علاوہ کوئی ادارے جو کر رہے ہیں, تو وہاں تک بھی بات جا رہی ہے. اور ایک خصوصی کمیٹی بیٹھی ہے جس کا ابھی ایک اور اجلاس ہونا ہے. یہ 26ویں ترمیم پر بات ختم نہیں ہو گئی, ابھی ان ساری چیزوں کے اوپر کہیں نہ کہیں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور آگے کے لیے ایسے ضابطے اور قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ تاکہ پھر آگے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کم از کم آپ آگے کے لیے تو روکیں, بہتری کرنے کی بہتری تو کریں, پازیٹیو چینج تو لائیں. جو پہلے ہوا سو ہوا, اس کو رہنے دیا جائے, بھلے اس پر بھی اس کو بھی ڈگ کریں, اس میں بھی دیکھیں کس کا قصور ہے, لیکن اگر غور سے دیکھیں گے تو سبھی کا قصور ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ الزام لگاتی ہے نا ساری سیاسی جماعتیں, جب اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کے ساتھ ہے, انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے, سہولت مل رہی ہے, الیکشن آپ آسانی سے جیت رہے ہیں, آپ کے مخالف کے اوپر ایک جبر ہے, دباؤ ہے, وہ کمزور ہے, تو آپ خوش ہیں, تو تب اسٹیبلشمنٹ کیسے کرنے گا. کراچی میں میری سیٹ 2018 میں کس نے چھینی؟ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آپ نے چھینی, تو وہ آپ کو فبیہا. جب اس سے پہلے 2013 میں آپ کی سیٹیں چھینی گئی, آپ نے کہا پنکچر ہوا, نجم سیٹھی اس وقت الیکشن کمیشن کے وہ کیئر ٹیکر سی ایم تھے پنجاب, آپ نے کہا پنکچر ہوا جگہ جگہ, اور آپ نے کہا 4 حلقے کھول دو بس. تو پی ایم ایل این نے نہیں کھولے تھے نا آپ کے 4 حلقے, لیکن جب آپ پرائم منسٹر بنے اور ایم کیو ایم آپ کے ساتھ حلیف بھی بنی, تو ایم کیو ایم نے بھی کہا تھا 4 حلقے کھول دیں ہمارے, فاروق ستار کا حلقہ کھول دیں, شیخ صلاح الدین کا حلقہ کھول دیں, اور اسی طریقے سے جو خواجہ سہیل کا حلقہ کھول دیں, اور ایک یو خان زادہ کا, عبد القادر خان, یہ 4 حلقے کھول دیں. میری 8 سیٹیں چھینی گئی تھی, میں نے کہا 4 حلقے کھول دیں, نہیں کھولے. تو بات کیا ہے کہ اپوزیشن میں کوئی اور رویہ, حکومت میں کوئی اور, تو پھر اگر آپ دوسرے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے نا, تو پھر اکیلے کہیں نہ کہیں آپ بھی دیوار سے لگیں گے, آپ کے اوپر بھی ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے تو کہا تھا, میں یہ شعر پڑھتا تھا ہر حکومت کے لیے, ہر حکومتی جماعت کے, کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گما نہ ہوں, میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گما نہ ہو, چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. کیا بات. تو یہ ہم, لیکن کوئی ہماری اس بات کو سمجھتا ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ بیٹا آج ہمارا وقت ہے, کل تمہارا بھی ایسے, تو ایسا ہوا. ڈاکٹر صاحب, جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے, اگر اس میں دیکھا جائے تو کیا بانی پی ٹی آئی کو بھی تھوڑی سی وہ دکھانی چاہیے, نرمی دکھانی چاہیے صورتحال کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں, کسی بھی سیاسی جماعت کی ہم بات نہیں کر رہے. جب پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ مل بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بات کی جائے اور پاکستان کے لیے آگے بڑھا جائے. اور اس میں اگر کوئی قربانی بھی دینی ہے نا تو دی جائے,
شاید یہ کہنے ابھی تک کوئی بات آئی نہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ بات آئے گی. جیسے ہمارے یہاں بات آتی تھی کہ مائنس الطاف حسین، ہاں ان کے علاوہ کوئی بھی آ جائے ایکسیپٹیبل ہے. تو انہیں بھی چاہیے تھا خوبصورتی سے اپنا ایک سکسیشن پلان بناتے. وہ تو ویسے بھی الیکشن نہیں لڑتے تھے، ایک اچھی بات تھی ان کی، وہ دوسروں کو ہی لڑاتے تھے. وہ صرف سربراہ تھے، قائد تھے، بانی تھے، ٹھیک ہے نا. تو انہیں وہی ٹائٹل لے کے اپنا وہ ایک اورا رکھنا چاہیے تھا، اپنے ڈگنیٹی کو مینٹین رکھنا چاہیے تھا، نہ کہ ریش ہو کے ریئیکٹ کر کے ایسے جملے بول دینا کہ اس کے بعد پھر ایسی لوگوں کی دل آزاری ہو، پھر وہاں سے ریئیکشن ہو. تو آپ اگر کسی کو کہیں گے غدار ہے، یعنی چیف آف دی آرمی اسٹاف کو کہیں گے غدار ہے، اور آپ وہ مثال دیں گے جو سراج الدولہ کے سامنے جو تھے نا، وہ میر جعفر اور میر صادق کی مثال دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اپنے ادارے اور اس کے سربراہ کے لیے بات کہہ رہے ہیں. تو پھر وہ بات جو ہے نا، پھر اس میں کیا ہوگا کہ جو ریالٹی ہے پاکستان کی، اس میں پھر آپ کی اسپیس کم ہو جائے گی. اگر آپ نے اسپیس لی پی ایم ایل این سے اور پھر ایم کیو ایم سے کراچی میں، تو اس میں آپ کو بھی کہیں نہ کہیں سہولت ہوئی، آپ کو بھی اسپیس ملی ہوئے. اور ہمارے ووٹ ہمارے مخالف کے ووٹ ہو گئے، اور مخالف کے ووٹ ہمیں دے دیے گئے. 9 گھنٹے کاؤنٹنگ کے وقت کی آپ کو جو ہے وہ ویڈیو نہیں ملے گی. اچھا. جب 2018 میں ہم یہ سیٹیں ہارے اور پی ٹی آئی جیتی کراچی سے، تو میں نے ہر جگہ یہ دعویٰ کیا کہ مجھے 9 گھنٹے کی ریکارڈنگ لا دیں. پولنگ کی ریکارڈنگ تو ملے گی کیونکہ کیمرے بند کر دیے گئے تھے کاؤنٹنگ میں، اور جو کچھ ہونا تھا کاؤنٹنگ میں ہوا. تو ہر دفعہ پر کسی پارٹی کو سہولت ملتی ہے، کوئی پارٹی محروم ہو جاتی ہے. تو جو محروم ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کیا ہوا ہے گیم. پی ٹی آئی کے ساتھ جب گیم ہو رہا تھا 2013 میں، تو اس وقت کیا تھا، پولنگ کے دوران گڑبڑ تھی کہ لوگوں کو کھلی چھوٹ تھی، جیتنے والی پارٹی کو گھس جاؤ، ڈبے لے جاؤ، یہ کر دو وہ کر دو. تھا نا ایسا. میں تو اس کو چھپا بھی نہیں رہا. میں تو جب ایم کیو ایم والوں پہ الزام آیا تھا تو ایم کیو ایم والوں نے کچھ اس طرح کی حرکتیں کی تھیں. پنجاب میں پی ایم ایل این والوں نے کی ہوں گی، ہر جگہ سب نے. رورل ایریاز میں پیپلز پارٹی کی تو چیزیں اس لیے ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہے، مطلب جو موروثی سیاست ہے، جو وڈیروں کی جاگیرداروں، ان کے سامنے تو کھڑے ہونے کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا. وہ تو ویسے ہی واک اوور ہوتا ان کو. کوئی ایک عام ہاری کبھی دیکھا ہے کہ کسی بڑے وڈیرے کے سامنے کھڑا ہوا کہ آپ کے الیکشن صاف اور شفاف ہیں؟ پھر ایک طرف کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات ٹی وی پہ چل رہے ہوں بڑی جماعتوں کے. اگر فرض کر لیں پی ایم ایل این نے 3-4 ارب خرچ کیے 2018 کے الیکشن میں، تو پیپلز پارٹی نے 2-2.5 خرچ کیے، تو پی ٹی آئی نے بھی 1.5-2 ارب روپے خرچ کیے تھے. آپ چینج کی بات کریں لیکن الیکشن میں آپ بھی اتنا ہی خرچہ کر رہے ہیں ٹی وی کے اشتہارات میں تقریباً جتنا. تو 3 بڑی پارٹیاں ہو گئی پھر، اور وہ جو اسٹیٹس کو ہے تو اس کی بھی آپ بھی اسی میں شامل ہو. آپ کا تو ہوتا کہ آپ کا الیکشن کم خرچ ہوتا. تب تبدیلی میں مانوں گا جب آپ کہیں کہ میرا کینڈیڈیٹ جیتا الیکشن، اس نے خرچ کیے 25 لاکھ اور سامنے والے نے کیے 30 کروڑ روپے، اور آپ 25 لاکھ پہ اپنے کینڈیڈیٹ کو جتا گئے تھے، تو میں مانتا ہوں کہ تبدیلی آ گئی. تب آپ کا ویژن سمجھ آتا نا کہ تب ہاں آئے گا سمجھ واقعی میں. آپ نے ویژن اپنا ہاں، پھیلا اور دیا لوگوں فیوڈلز کے سامنے، موروثی سیاست کے سامنے دیکھیں بڑے اچھے لوگ ہیں. میں نہیں کہتا کہ یہ شاہ محمود قریشی یہ بہت لرنڈ ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن دیکھیں ان کے بیٹا بھی الیکشن لڑے، ان کے بھتیجے بھی الیکشن لڑیں، ان کے دوسرا. تو یہ کیا کارکن نہیں ہیں آپ کی پارٹی میں ایسے پی ٹی آئی میں جن کا کیلیبر ہو، جن کا ٹیلنٹ ہو؟ کارکنوں کو الیکشن کیوں لڑایا جاتا؟ پارٹی فنڈ دے اس کو، اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، تو وہ پوری زندگی صرف کارکن رہے گا. جبکہ وہ جتاتا ہے الیکشن، وہ اسٹیج سجاتا ہے، وہ بینر لگاتا ہے، وہ نعرے لگاتا ہے، وہ جیل جاتا ہے، مارے کھاتا ہے، وہ اس کے ساتھ اور برا سلوک ہوتا ہے. جو لیڈرشپ لیول پہ ایک بار آ جائے، ایک بار ایم پی ایم این اے بن جائے، اس کے ساتھ اس طرح کا تشدد فزیکل یا زد و کوب نہیں ہوتا. شاید وہ پرکس انجوائے کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا پرکس انجوائے کیا، پریویلیج جو ہے وہ انجوائے کرتا ہے جیل میں بھی. بالکل ٹھیک ہے نا، اس کو بھی کلاس مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اسے ٹی وی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ذرا بہتر سہولت مل جاتی. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اگر ویژن والی پارٹیز ہیں، نظریاتی ہیں واقعی میں، اور عام آدمی کی بات کر رہی ہیں انقلاب کی، تو پھر انہیں کم از کم یہ ماڈل دینا چاہیے. انہیں یہ دینا چاہیے کہ ہم نے ایک ایسے
اس کو کھڑا کیا کہ جس کے پاس جیب میں کوئی پیسہ نہیں تھا لیکن الیکشن جتایا وہ ہم بھی نے، آ سکتا اور ہم نے اتنے خرچ میں کیا، ہمارے بینرز کم لگے تھے، مخالف کے زیادہ لگے، جیسا کہ ایم کیو ایم نے شروع میں کیا تھا یہ کام۔ بعد میں ایم کیو ایم بھی تھوڑا بہت اسٹیٹس کو میں چلی گئی، کیونکہ ایم کیو ایم اس طرح ڈیلیور نہیں رنگ کر چڑھ سکتی۔ جاتا۔ دیکھیں میں تو آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں نا، تاکہ پتہ چلے کہ جو مختلف سیاسی جماعتیں فیلئر کیوں ہوتی ہیں۔ اور جب ہم نے جب متحدہ کی بات سوچنا شروع کی، اس وقت تک ہمیں اتنا ہمارا امیج خراب کر دیا گیا تھا کہ لوگوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ پھر لیکن جب مجھ سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں، مصطفیٰ کمال سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں، خالد مقبول بھائی سے ملتے بات کرتے ہیں، کہہ رہے یار ان کے جیسے تو لوگ ہی نہیں پاکستان کی سیاست میں، اتنے پڑھے لکھے، اتنے سلجھے ہوئے، اتنی اچھی گفتگو دلائل کے ساتھ۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیئنگ از بلیونگ۔ اور بہت سارے بڑے بڑے اینکرز بھی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، ایک وائلڈ اسٹیٹمنٹ کہ یہ تو ہیں ہی ایسے، جبکہ کراچی کا انہیں ککھ نہیں پتا، گلیوں کا نہیں پتا، محلے کا نہیں پتا، معاشرت کا نہیں پتا، معیشت کا نہیں پتا۔ جرنلزم بھی میرے خیال سے بائسڈ ہوگی نا، وہ بہت بھی حد باعث تک ہوتی ہاں، ہے۔ تو اس کا tilted ہے مطلب ایک یہ طرف سے۔ کلیم نہیں کرنا چاہیے کہ صرف مڈل کلاس یا ایم کیو ایم کی سیاست میں ہی غلط لوگ ہیں، ہر سیاسی جماعت میں اچھے اور برے اوور ہیں، آل وہ ہر چیز ہے، جگہ اچھے برے لوگ ہیں۔ بالکل ایسے۔ اب ہر جگہ کے اچھے لوگوں کو آپس میں ملنا ہے اور اپنے برے لوگوں کو ڈسکریج کرنا ہے، چاہے وہ صحافت ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ معیشت ہو۔ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، سب کوئی کو ایک مل کے جماعت، ہاں۔ کوئی ایک کاروباری کمپنی یا طبقہ معیشت میں، یا کوئی ایک جو گروپ ہے میڈیا میں، اکیلا کبھی بھی اس ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتا، جب تک کہ ہر جگہ کے اچھے لوگ کہیں کہ ہم اپنا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بناتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنے کہ ایسی سٹوریز ڈالیں جو تصدیق شدہ ہوں، ویریفائڈ ہوں، ورنہ آج سوشل میڈیا میں بھی کیا ہو رہا ہے۔ فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ ہر چیز۔ ڈاکٹر I'm صاحب sorry، جیسے میں آپ بہت لمبی بات کر جاتا ہوں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بات کی کہ سب کو مل بیٹھ کے ایک حل نکالنا چاہیے، اور ہر جو بھی طبقہ ہے، چاہے وہ پولیٹکس ہے، چاہے وہ معیشت ہے، ہر جگہ پہ دیکھنا چاہیے کہ برا کون اور اچھا کون، اور اچھے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آگے کے سولوشنس نکالنے چاہیے۔ اچھا، عوام میں ایک بڑی میرے خیال سے یہ کانسیپٹ بھی بنا ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے ان کی آپس میں نہیں بن رہی، اور وہ بھی الگ الگ ہیں، مطلب کوئی ایک ویژن لے کے جا رہا ہے، کوئی دوسرا ویژن لے کے جا رہا ہے۔ جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ آپ کی اور خالد مقبول صاحب کی تھوڑی سی وہ کرانے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ بھی تھوڑے سے وہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو پہلے جب یہ 22 اگست نہیں ہوا تھا، وہ سے پہلے ہی لنڈن سے ہی بدزن تھے، اور پہلے الگ 6 وہ مہینے بھی وہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد کامران ٹیسوری صاحب کو جب گورنر بنایا گیا، اس پہ بھی مسائل بنے۔ کیا وجہ ہے کہ ایم کیو ایم آپس کے مسئلے یا اندرونی مسئلے حل نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں، یہ اگر ایسا ہے بھی نا، اگر آپ کہہ رہی ہیں، فرض کر لیں کہ ایسی حقیقت، تو یہ برا نہیں ہے کہ اس میں تو چلیں کہ اختلاف پارٹی میں ہوتا ہے نا آپس میں، لیکن پارٹی کے پاس میکینزم ہونا چاہیے کہ اس اختلاف کو ایڈریس کیسے کرنا ہے۔ بالکل، اس کا مطلب وہ میچورٹی چاہیے، وہ لیول چاہیے کہ کوئی ایک فورم ایسا بنا لیا جائے کہ جہاں پر میرے اور کسی کے سینئر کے درمیان اختلاف ہے بھی نا، دیٹ از ناٹ بیڈ ایز سچ، اٹ از ناٹ بیڈ، ہاں وہ اچھی بات ہے نا۔ تو لیکن ہاں اس اختلاف کو کیسے بیٹھ کر کم کیا جائے، بڑے ایشوز پر کیسے پارٹی کو آگے لے جایا جائے، پارٹی کی اگر لوگوں میں ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے اس کو کیسے ریکنیکٹ کیا جائے، تو وہ ایجنڈا بھی ساتھ رکھا جائے، اختلافی ایشوز بھی رکھا جائے، اور ایک فورم اس میں یہ سارے ایشوز آپ لے جائیں۔ تو میرے خیال میں ہم اس لیول پہ ہیں جہاں ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ بھائی اختلاف ختم نہیں ہوں گے، دیکھیں نا، بالکل، لیکن ہمیں ایک فورم بنانا ہے جس پہ بیٹھ کر ہمیں ایگری ٹو ڈس ایگری، اور کم سے کم اختلاف کو کر کے موو آن، آگے بڑھنا ہے، اور اس میں کیا چیزیں ہوں جس سے کہ ہمارے درمیان یہ اختلاف کم ہو۔ تو اس کا مطلب اگر ہم نے یہ سمجھ لیا، میں نے، خالد بھائی نے، مصطفیٰ بھائی نے، تو میرے خیال میں پارٹی از ان سیف ہینڈس۔ ہمارا کوئی سربراہی کا جھگڑا نہیں ہے کہ خالد بھائی کو ہٹا کے ہم میں سے کوئی بننا چاہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، لیکن اگر کہیں خالد بھائی کسی مسئلے پہ کنسلٹ نہیں کر سکے، مشاورت نہیں ہوئی، یا کچھ فیصلے پینڈنگ میں نہیں ہو رہے، تو ہمیں اس کو ریزالو کرنا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ بالکل، تو میں نے آپ کو انڈائریکٹلی بتا بھی دیا کہ یہ ایسے اختلاف نہیں ہے جس سے کہ روزانہ ٹاک شوز ہوں۔ ہاں، پہلے ایسا ہوا تھا، ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور کچھ ہماری غلطیاں، تو 5 فروری ہو گیا اور میرے اور خالد بھائی کے درمیان ایک دیوار آ گئی، اور پھر مجھے آہستہ آہستہ جو ہے وہ پارٹی سے الگ کر دیا گیا۔ تو لیکن اب سب یہ کہتے ہیں کہ بھائی دا غلطی گنجائش نشتہ
کہ اب غلطی کی گنجائش اب نہیں ہے. بہت بہترین بات ہے کہ ایم کیو ایم کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے اور یہ سوچ رہی ہے کہ ہم آگے کیسے بڑھیں گے. پچھلے جو مسائل تھے ان کو ساتھ ساتھ حل کیا جائے لیکن رکا نہ جائے, آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے. اچھا, اور ایک ملک میں طرف بھی یہ ہونا چاہیے. بالکل ملکی صورتحال کی طرف ہی آ رہی تھی کہ بشرا بی بی کا جو ہے کیس وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے اور ان کو بیل آؤٹ کر دیا گیا, ٹھیک ہے. تو اب آؤٹ آف جیل آ گئی ہیں وہ, تو کیا لگ رہا ہے کہ برف پگھلتی جا رہی ہے اور حالات بہتر اس ہو کا رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ کوئی ایک جج ہو سکتا ہے غلط فیصلہ کرے, کوئی ایک جج اچھا فیصلہ کرتا ہے. بات یہ کہ ہم سب نے اچھے فیصلوں کو ویلکم کیا جو ہمارے حق میں, جو ہمارے خلاف ہے ان پہ ہم چیخنا شروع. اچھا, تو ہمارا بھی اعتبار لوگوں میں چلا گیا. اور پھر ججوں نے بھی اگر کچھ ایسے فیصلے کیے کہ جہاں لگتا ہے کہ انہوں نے شاید اپنی لمٹ سے وہ آگے گئے, شاید ان کی جو باؤنڈریز تھی کہ کسی ایک فیصلے میں یہ ریلیف نہیں مانگی گئی تھی کہ میری پارٹی کو آپ بحال کریں, ریلیف یہ مانگی گئی تھی کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ کر دیں کہ بھئی یہ ان کا حق ہے جن کو سیٹیں ملی, چاہے آزاد تھے چاہے سنی اتحاد کونسل کے تھے, اور آزاد تھے لیکن پی ٹی آئی کے لیے فارم میں لکھا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے تھے, تو کلیئر ہو گیا کچھ بالکل پیور آزاد, کچھ پی ٹی آئی کا لکھ کے آئے تھے فارم میں اور کچھ ایس آئی سی. ان تینوں کو وہ سیٹیں ریزرو اصولاً ملنی چاہیے تھی. فیصلہ اگر یہ آتا نا تو مسئلہ نہیں تھا, لیکن فیصلہ کیا ہے کہ بلہ بھی ان کا, پی ٹی آئی بھی بحال. اس کا مطلب ہے کہ اگر فیصلے میں بھی کہیں لگے گا کہ جو نہیں مانگا وہ بھی دیا, تو پھر سامنے والے کے پاس بھی ہے زبان اور عقل اور سیاست, وہ پھر سیاست کرے گا اور پھر وہ اس کے کاؤنٹر میں ایک الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرے گا. اس کا مطلب اب کیا ہوا, اب صرف سیاسی جماعتیں متصادم نہیں ہیں, اب پارلیمان کے سامنے جو ہے عدلیہ ہے. اب آپ کتنا ہی اپنے ایکیومنٹ کو, ویژن کو بڑھا لیں, لیکن آپ بھی کسی دن کہیں گے یار یہ جب اتنے بڑے ادارے کے پارلیمان, سینئر پولیٹیشنس اور سینئر جوڈیشری کے ججز آپس میں ایک دوسرے سے وہ لڑ رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کا جوڈیشری پر بھی اعتبار ختم ہوگا, پارلیمنٹ اور پولیٹیشنس پر بھی. پھر یہ ملک جائے گا کہاں؟ پھر ان کے درمیان کون نیوٹرل امپائر کہاں سے آئے گا؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی غیر جانبدار. تو اگر فوج اور اسٹیبلشمنٹ بھی کہیں نہ کہیں بدنام ہو گئی کہ بھائی وہ مداخلت, اس کے اوپر بھی الزامات لگے, صحیح غلط جو بھی لگے, پارلیمنٹیرینس پہ بھی لگے, وہ ایک دوسرے پہ بھی لگاتے, پھر وہ جوڈیشری پہ بھی لگا رہے, اور جوڈیشری کے فیصلے. اب جب سارے ادارے اگر غیر معتبر ہو جائیں گے تو پھر کون پاکستان میں آ کے عوام کو بتائے گا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ بالکل, جب کہ آپ نے ان کی ٹریننگ بھی اس طرح سے نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو مجھے اور زیادہ تباہی بربادی نظر آتی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں سب سے پہلے آپس میں بیٹھیں, طے کریں کہ الیکشن لڑنا ہی نہیں لڑنا. جس الیکشن کے لڑنے کے بعد آپ کی لڑائی اور پھڈا ہو جائے اسٹیبلشمنٹ سے, اور پھر آپ حکومت صحیح طرح نہ کر سکے بقول آپ کے, آپ نہ کر سکے مبینہ, تو اور پھر اس کے بعد آپ کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ آ جائے, آپ ہٹ جائے, دوسرا آ جائے, تو پھر اس سے پہلے بھی حکومتیں ہٹی ہیں, وہ صدر نے ہٹائی ہیں, اور کہیں نو کانفیڈنس سے ہٹی ہیں. تو غلط یا صحیح, لیکن اگر پروسیجر پہ کام چل رہا ہے, لیکن جب آپ کو ہٹایا جائے تو غلط اور دوسرے کو ہٹایا جائے تو صحیح. تو اس لیے آپ نے خود اپنے آپ کو آہستہ آہستہ بے اعتبار بنایا نا. آپ کون سا میرٹ پر کھیلے ہیں؟ تو اگر سب میرٹ پر کھیلیں, سب یہ کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو نیلسن مینڈیلا نے بنایا تھا اور ایک ڈبہ رکھ دیا تھا, آؤ اپنی غلطی تسلیم کرو اور حقیقت اس میں ڈال کے عوام سے, قوم سے معافی مانگ لو. تو اب یہ وقت آ گیا کہ ایک نیشنل ایجنڈا کے لیے ساری لیڈرشپ بیٹھے اور یہ طے کرے کہ اس ملک کو چلانا کیسے اور کس نے چلانا ہے اور کس کا کیا رول ہے, اس کو طے کر دیں. جب یہ ساری سیاسی جماعتیں طے کر دیں گی اپنی اپنی جو اختلافی چیزوں کا جو کم سے کم, تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اس پوزیشن میں ہوگی کہ انڈائریکٹلی وہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو لے کے ان کو بھی انگیج کریں گی. دیکھیں کسی کو اگر آپ سمجھتے اسٹیبلشمنٹ سیاست میں آ گئی ہے, چلیں فرض کر لیں آ گئی, اب اس کو ڈس انگیج کرنا ہے تو لڑکے کریں گے یا ان کو انگیج کر کے کریں گے؟ ان کو انگیج کریں, ان سے بھی بات کریں, ان کو بھی سمجھائیں, نیگوسیشن کریں, مکالمہ. تو آپس میں بھی مکالمہ کر کے یہ راستہ نکال لیں اور ان کو بھی کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی انگیج کریں. اسی طرح میڈیا بھی مدد کرے, وہ بھی اس میں کہیں شامل ہو جائیں, وہ بھی. اور پھر اس کے بعد جوڈیشری کے ریٹائرڈ لوگ, کیونکہ سب نے ہی غلطیاں کی ہیں کہیں نہ کہیں,
تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں پارسا ہوں. اسی لیے ہم سب ایک دوسرے پہ شعر پڑھتے ہیں کہ اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبا دیکھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سبھی کہیں نہ کہیں مطلب جو ہے وہ اس میں غلطیاں کر چکے ہیں. کوئی یہ کہے کہ میں نے نہیں کی، 100% میں سے ہی دوسرا غلط، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو بات نہیں بنے گی. نہیں بنے گی. وہ کہ میں نے بھی غلطیاں کی، تم نے بھی کی، کچھ چیزیں تمہاری صحیح کچھ میری صحیح، آؤ بیٹھتے ہیں. بالکل. اچھا، اور بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے، تعلقات بہتر کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں دیکھا گیا کہ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوں اور انہوں نے آپس میں تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی بن جاتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی بن جاتی ہے، باقی جماعتوں کے ساتھ بھی، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ تعلقات بہتر ہونے کا نام نہیں لے. دیکھیں اس میں 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو پیپلز پارٹی بھی تھوڑا وقت کے ساتھ ساتھ اپنے فریم آف مائنڈ، جو مائنڈ سیٹ ایک ہے نا، اس کو تھوڑا سا چینج کرے، اور ایم کیو ایم بھی اور زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ کرے. مثال کے طور پر ایک تلخ ترین ماضی اور تجربے کے باوجود بھی ابھی جب عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا اور پی ڈی ایم میں ایم کیو ایم گئی، جبکہ میں اس کے خلاف تھا، میں الگ تھا کیونکہ مجھے الگ کیا گیا تھا. تو میرا اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہمیں عمران خان کی حکومت کے خلاف یہ نہیں کرنا چاہیے. خالد بھائی کر رہے تھے، ظاہر ہے وہ جس حالات میں تھے ان کی جو بھی، میں اس وقت نہیں چاہتا تھا کہ پھر میں نے یہ بھی کہا کہ چلے آپ نہیں کر دیں، لیکن اب شہباز شریف صاحب کو ووٹ نہ دیں، آپ اپنے آپ کو بچا لیں، غیر جانبدار بنا لیں. لیکن وہ بھی دیا. تو جب دیا اور اس میں جو ایگریمنٹ ہوا اس کی گارنٹی دی شہباز شریف نے اور فضل الرحمان نے، اور 16 مہینے کی حکومت تھی اور ڈیلیور ہونا تھا سندھ میں، اور کرنا تھا زرداری صاحب کو اور بلال بھٹو زرداری کو. لیکن انہوں نے 16 مہینے میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو اس میں انہوں نے کمٹ کیا تھا. اچھا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میڈیا بھی ایک غیر جانبدار فورم بنا لے. حامد میر ہو بھلے، اس میں کاشف عباسی ہو، کامران خان ہو، شاہ زیب ہو، اور 2 4 5 6 جون ملا کے کوئی 10 15، اور وہ تحقیق کر لے، ریسرچ کر لے، اور اس میں پھر وہ فیصلہ دے کہ ہم نے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے تعلقات کی ہسٹری کو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا اور ریسرچ کی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں 25% ایم کیو ایم کا قصور ہے، 25% حالات کا قصور ہے، لیکن 50% پیپلز پارٹی کا بھی شاید. اگر تو لوگوں کو ہوگا کہ ہاں اس کا مطلب ایم کیو ایم کو اپنی اصلاح کرنی، پیپلز پارٹی کو تھوڑی زیادہ اصلاح کرنی. اچھا، تو جب ہم گئے اور ہم پھر بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے، مذاکرات کیے، گارنٹر فضل الرحمان اور شہباز شریف بنے، تو انہیں چاہیے تھا نا کہ وہ پھر زرداری سے کہتے ہیں دیکھو ہماری بھی عزت داؤ پہ لگی ہے اور ہم نے ان کو پی ٹی آئی سے نکال کے اپنے ساتھ ملا کے اتنا بڑا کام کیا، تو یار ان کے کچھ مسئلے حل کرو. یہ K4 کے منصوبہ جلدی شروع کر دو. پانی، اور کراچی میں تو صرف اب اردو بولنے والے یہ مہاجر تھوڑی رہتے ہیں. اب اگر وہ 50% ہے تو ماشاء اللہ انفلکس اتنا ہو رہا ہے کہ اب پنجابی، پختون، سندھی، بلوچ، ہزارے وال، سرائکی، گلگتی، وہ تو ساری زبان بولنے والے، پورا پاکستان اصل میں وہیں بستا ہے، وہ تو منی پاکستان ہے. تو پھر اگر آپ صرف اس وجہ سے کراچی کو محروم رکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں یہ طبقہ جو ہے وہ جسے مہاجر کہتے ہیں وہ، یا ایم کے مضبوط نہ ہو جائے، اس سے رگڑ دو، اگر یہ مائنڈ سیٹ ہے تو آپ بھی کہیں نا نہیں بھائی یہاں تو سب زبان بولنے والے رہتے ہیں، اور آپ کریڈٹ لے کے بھائی پانی کا مسئلہ آپ حل کریں. پھر اسی طریقے سے جابس میں ان کا کوٹا دیں. فیک ڈومیسائل والوں کو آپ نے نوکری دے کے 54,000 نوکریاں، ہم ہائی کورٹ میں گئے اور ہم نے وہاں سے وہ نوکریاں نکلوائیں جو دے دی گئی تھی واک ان انٹرویوز پہ. واک ان کیوں؟ جو بھی آ جائے دروازے میں انٹرویو لے، وہ کھانا پوری، اور جس کو مرضی تھی دے دیا. 54,000 صوبے کی نوکریاں ہم نے آج سے 4 ماہ پہلے، کیس تو 1 سال پہلے کیا تھا، الحمدللہ وہ کیس میچور ہوا، ہائی کورٹ نے کہا غلط ہوئی ہے نہیں، یہ پھر سے اشتہار دے کے باقاعدہ انٹرویوز لے کے اور ریٹن ٹیسٹ لے کے نوکریاں دی جائیں، اور جو اربن کوٹا اسے سیکیور کیا جائے، فیک ڈومیسائل بنا دی جائے. تو ہم نے اپنی، تو اب جب اینکرز یہ کریں گے ریسرچ تو آپ بھی تو دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم تو کورٹ میں بھی گئی اور کورٹ نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی نے غلط کیا. تو جب ہماری گواہی کے طور پہ سندھ کی عدالت بھی آ گئی ہمارے ساتھ، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو ہمیں ڈسکاؤنٹ ملے گا نا، کنسیشن، کہ ہاں آپ کی غلطی ہے، لیکن یہ کہ دوسرے کی غلطی شاید زیادہ بڑی ہے، زیادہ ہے، تو سبھی کو اپنی غلطی کو اصلاح کرنا. اچھا چلیں وہ تو ختم ہو گیا. دونوں سائڈ سے یہ بیہیویئر شو کیا جائے نا، ایک پارٹی نہیں کر سکتی، ہمیشہ دونوں سائڈ سے ہوگا
تبھی معاملات تالی حل ہو اٹ سکتے ہیں. ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. بالکل ایسے تالی ہی. دونوں ہاتھ سے بجتی دونوں ہے. ہاتھ سے بجتی ہے تو دونوں کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا کہ جب عمران خان کے اگینسٹ عدم اعتماد آ رہی تھی تو آپ اس کی فیور میں بھی نہیں تھے, اس کے بعد آپ اس فیور میں بھی نہیں تھے کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے یا ڈاکٹر فاروق ستار یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایم کیو ایم کے لیے زیادہ بہتر تھے شہباز شریف سے؟ نہیں, ڈاکٹر فاروق ستار ہو یا کوئی بھی ہو, مطلب اگر وہ اپنی انڈیپینڈنٹلی اپنی جگہ پہ کھڑے تو وہ یہ مشورہ دیں گے کہ یہ ساری چیزوں کا نتیجہ جو ہے کوئی بہت شاید اچھا نہیں نکلے گا, کیونکہ ماضی کے تجربات بھی یہی کہتے ہیں. یہ ہے وجہ, کسی فور اور اگینسٹ کی بات ہی نہیں ہے. صحیح. اگر عمران خان کی جگہ شہباز شریف ہوتے وہاں اور عمران خان اپوزیشن میں ہوتے اور ایم کیو ایم شہباز شریف کو چھوڑ کے ان کی طرف جا رہی ہوتی تو بھی شاید میں یہی کہتا. تو بھی آپ کی تو میرا جو تبصرہ ہے یا تجزیہ جو ہوگا یا مشورہ, وہ تھوڑا سا اتنے کم عمری سے, ایک تو ہم نے پولیٹیکل لائف شروع کی ڈسکریمنیشن سے کہ کالج کے فرسٹ ایئر سے پروفیشنل کالج میں ایک طرف کہاں ڈاکٹر بن رہے, دوسری طرف کہاں ہارڈ کور پالیٹکس میں ہم جا رہے ہیں. پھر ہم نے پالیٹکس کو اپنا کریئر بنا لیا, ڈاکٹری چھوڑ دی ہم نے ڈاکٹر بننے کے بعد. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت سے لے کر اب تک کا جو تجربہ اور پھر کتنے اتار چڑھاؤ دیکھے, کتنی حکومتوں کو آتے کتنی کو جاتے دیکھا, تو اس کے نتیجے میں یہی سمجھ میں آیا کہ بھائی آگے جا کے یہ چیزیں بھی نہیں سسٹین کریں گی. ٹھیک ہے نا. تو جو لوگ شاید فیصلے کر رہے ہوں مل کے بھی, ان کی شاید جو جسے کہنا چاہیے نا کہ وہ ویژن یا ان کی اتنی دور رس نگاہ نہ ہو, فار سائٹڈنس نہ ہو, وہ قریب النظر ان کی وہ دیکھ رہے ہوں. تو لیکن اب ہماری نظر تو بہت دور تک ہم دیکھ لیتے ہیں ماشاء اللہ. تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں, اور ہم نے سب کچھ دیکھا, اتار چڑھاؤ, ہر قسم کے حالات, عروج زوال سب دیکھا. تو اسی لیے میں تو عمران خان کو کہتا تھا کہ لے میرے تجربوں سے سبق اے میرے رقیب, لے میرے تجربوں سے سبق اے میرے رقیب, 2-4 سال عمر میں تجھ سے بڑا ہوں میں. بہت خوب. حالانکہ عمر میں چھوٹا ہوں ان سے, لیکن یہ شعر میں پڑھتا تھا نہیں, کہ اب تو آپ نے مان لیا کہ ایم کیو ایم سے سبق سیکھو کہ اس کا جو ڈاؤن فال تھا وہ کیوں ہوا. عروج تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جب آپ جذباتی ہوتے ہیں, نظریہ ہوتا ہے, سچائی ہوتی ہے, اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی, تو آپ پہنچ جائیں گے اوپر. پھر اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ اس عروج کو لے کے کیسے چلتے ہیں, آپ اس میں کیسے بیہیو کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ انقلاب برپا کرنا بہت مشکل ہے, لیکن انقلاب برپا کرنا اس کے مقابلے میں آسان ہے کہ اس انقلاب کو آپ قائم رکھیں. سسٹین کیسے, سسٹینیبلٹی میٹر کرتی ہے. سسٹین میٹر کرتی ہے. سسٹینیبلٹی کی ہم بات کریں, آپ کے پرانے جتنا بھی آپ کا کیریئر ہے اس کی بات کریں, تو الطاف حسین صاحب کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی دوستی تھی اور بڑے عرصے تک وہ قائم بھی رہی. اس کے بعد جو ایشوز بنے وہ الگ بات ہے. دیکھا ہے میں نے سوشل میڈیا پہ بڑے دکھی میسیجز وہ دیتے وغیرہ بھی ہیں کہ آپ کو بھی کبھی کال کی گلے شکوے کرنے کے لیے یا کوئی دکھ بیان کرنے کے لیے؟ نہیں, میرے خیال میں جب میں نے ایک لائن لے لی نا, تو آئی ہیو ٹو بی ویری کلیئر آن دیٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کہ جب کہا ان کو چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. تو کیا آپ نے ان کو بلاک کر رکھے؟ نہیں, ان کے فون اگر آئے بھی تھے شروع میں نا, تو میں نے اٹینڈ ہی نہیں کی کال. لینڈ لائن پہ بھی آئی, میں نے نہیں اٹینڈ کی, میں نے منع کر دیا, بات نہیں کریں گے. تو میرا میسج بڑا کلیئر تھا, پھر میں کسی کو دھوکے میں بھی نہیں رکھ سکتا کہ ٹھیک ہے کہ آپ اب جس طرح کی پالیٹکس پر آپ آ گئے ہیں اس میں اگر آپ کی طبیعت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو بھی یہ اچھا نہیں ہے. آپ کروڑوں لوگوں کے مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے نا, لیڈ کریں, آپ لیڈر ہیں. اچھا, اور یہ جو ہم نے ان کو چھوڑا تو ایسا نہیں کہ اس سے پہلے ایسے موقع نہیں آئے تھے چھوڑنے کے, پہلے بھی آئے تھے, لیکن ہم چانس دیتے گئے, لیتے گئے, کیونکہ وہ پارٹی میں ایک بڑی فالوئنگ وہ پل کرتے ہیں. جب بڑی فالوئنگ پل کرتے ہیں اور بانی اگر وہ ہیں تو پھر ان سے الگ ہونا اتنا آسان نہیں ہے. اور ہمیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی الگ نہیں ہونا, انہیں کو بچانا ہے. لیکن ہم نے بہت کوشش کی ان کو بچانے کی کہ اور سمجھانے کی بھی, اور کئی مرتبہ جو غلطیاں ہوتی تھی. تو یہ جو 22 اگست ہوا ہے نا, یہ سمجھ لے کہ ہم نے 3 دفعہ 22 اگست ہونے سے روکا, مگر چوتھی دفعہ ہم نہیں روک سکے. چوتھی دفعہ بس صبر کا دامن چھوٹ گیا. ظاہر ہے, پھر تو ان کے ہاتھ میں غلیل بھی ہے اور ان کے ہاتھ میں پھر سب کچھ, ٹریگر بھی انہیں کے ہاتھ میں چلانا انہوں نے ہے. پھر تھوڑی کوئی ان کو بانی ہے, قائد ہے بھائی, وہ اب جو فیصلہ وہ کرے. لیکن ایسا نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کوشش نہیں کی, سب کچھ کیا, لیکن بات نہیں بنی. ہاں, بات نہیں بنی. تو اب ظاہر ہے کہ جب ایک بار چھوڑ دیا تو پھر ہم یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے دیکھیں نا, اب حالانکہ آئینی اور قانونی طور پہ عمران خان کے
کسی بیان اور اسٹیٹمنٹ پہ پابندی ویسے تو نہیں ہے بالکل ہیں، لیکن یہ کہ ان کے اسٹیٹمنٹ کہاں آ رہے ہیں. تو الطاف حسین صاحب کے تو اسٹیٹمنٹ پر لاہور ہائی کورٹ نے پابندی، پہلی عدالت ہے بڑی جس نے کسی لیڈر کے بیانات پر پابندی لگائی. بالکل ہم لڑے اس کے خلاف بھی. پھر ہم نے اسما جہانگیر ہماری لائر تھی، انہوں نے کیس کیا کہ بھئی یہ ناٹ آن، 10 اختلاف ہمارے ہو سکتے لیکن آپ ان کی آواز کو کھولیں. بالکل لیکن وہ بھی اپنی ضد پہ اڑے تھے، انہوں نے اتنی زیادہ آگے چلے گئے کہ پھر آواز ہی نہیں، تصویر بھی بند ہو گئی، سب کچھ ہاں سب کچھ بند وہ ہو گئی، ریسٹرکشنز لگ جاتی اور ہیں. پھر ہمیں الگ ہونا پڑا ان سے. بالکل. تو یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، ڈاکٹر صاحب مشکل. آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ الطاف صاحب پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بڑا بول رہے ہیں، تو کیا آپ یہ دیکھتے ہیں شاید فیوچر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ الطاف صاحب پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیں اور اس کے بعد آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے؟ دیکھیں یہ تو وہ جانے اور عمران خان جانے نا، یہ تو میرا ٹیک تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ تو ان کے فیصلے، ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا. میں اس پہ تجزیہ تبصرہ بھی اس لیے نہیں کروں گا کہ پہلے میں دیکھ لوں کہ آگے کوئی اس کا کوئی واضح اشارہ آئے. صرف اس طرح کی دیکھیں یہ تو ہوگا نا کہ جب ایک آدمی پوری زندگی بھر مظلومیت کا رونا روئے. الطاف حسین صاحب نے تو مہاجروں کا، ایم کیو ایم کا، سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کا مظلومیت کا ہی تو نیریٹو بلڈ کیا نا. اب وہ عمران خان اپنے ورکرز کا، پاکستان کے ان کے ووٹرز کا، اپنے ایم این اے ان کا رونا رو رہے ہیں. تو یہ تو ان کے اندر ایک نیچرل وہ ہو گئی نا، ان بلٹ چیز. ہاں وہ گئی نا کہ نیچرل کنیکٹ ہو گئی، کلک ہو گئی. ہماری بھی ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی قسم کے جبر کا شکار ہوتے ہیں. لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر علی امین گنڈا پور کو یا اسلام آباد میں جو ان کو ایک موقع ملا وہ آ گئے بہت ساری ریسٹرکشنز کے باوجود، تو پھر جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی تھی. اچھا دیکھیں آپ کے پاس تو ایک جلسہ ہے، اجتماع ہے، پالیٹکس ہے، آپ تو یہ کہتے ہیں پھر پورا میڈیا آپ کو کور کرتا ہے اور آپ کی ساری تقریر جاتی. لیکن کیا اگر ان میں سے بہت ساری باتیں جی ایچ کیو کے لیے تھیں یا تو اسٹیبلشمنٹ بھی کیا آ کے جلسہ کرے اسی گراؤنڈ میں؟ پھر وہ بھی آپ کو ویسا ہی کیا جواب وہ بھی آ کے جنرل، پھر ان کے پاس بھی اگر کوئی فائلیں آپ کی آئی ایس آئی کے پاس کی تو وہ بھی آپ کے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس طرح انسٹیٹیوشنز میدانوں میں آ کے لڑیں گے؟ ان کے پاس وہ میدان نہیں تھا اور یہ بھی جسٹیفائڈ نہیں تھا. وہ پارلیمان میں شاید مجھے نہیں پتا، میں تو شاید میں مفروضے میں چل رہا ہوں تاکہ کہانی آگے بڑھے، تاکہ ہم سے ماضی میں نہ رہیں. جب آپ نے ایسا کیا تو ٹٹ فور ٹیٹ ہوا، وہ پارلیمان پہ آ گئے اگلے دن اور آپ کے لوگوں کو وہاں سے لے گئے. پوری پارلیمان حیران اور دنگ رہ گئی کہ یہ کیا ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا. اور سب نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے، کمیٹی بنا دی، کنڈیم کیا اس کا، کنڈیم کیا. لیکن ہو کیئرس، کنڈیم آپ نے کیا تو کیا یہ مسئلے کا حل نکل آیا؟ نہیں نکلا نا. آپ بھی طے کریں کہ آپ بھی یہ غلطیاں نہیں کریں گے آئندہ. دیکھیں نا آپ تو 80 کلومیٹر پھر چل کے بھی چلے گئے اور اس دن رات کو آئے 24 گھنٹے آپ غائب ہو گئے. بالکل. تو بہت ساری باتیں تو آپ سے آپ کے کارکن بھی پوچھیں گے نا کہ بھائی آپ نشان آپ پہ بھی بہت سارے سوال آتے ہیں. یا تو آپ بالکل پارس ہیں بھائی، کوئی غلطیاں نہیں کی، بڑی غلطیاں نہیں کی، تو آپ سالہ دوسرے پہ انگلیاں اٹھائیں. تو پھر سارے فیکٹس کو تسلیم کر کے بشمول اپنی غلطیوں کے اب آگے کا راستہ نکالیں. اصل بات یہ ہے اب یہ سب لوگوں کے جذبات سے کھیل کر ان کو جذباتی کر کے کل کلا کو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اس پاپولر سینٹیمنٹ یا جو سمپتھی ویو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، چلے مان لیتا ہوں کہ ہے، اگلے الیکشن جب بھی ہوں اگر وہ الیکشن جیت بھی جائیں گے اور اپنی حکومت بنا بھی لیں گے تو پھر آپ آئندہ ان کا بھی آپ دور اقتدار دیکھ لیجئے گا کیسا ہوگا. بہت ساری ایسی کہانیاں ریپیٹ ہو رہی ہوں گی. یہی سب کچھ ہو رہا ہوگا جو 70-75 سالوں سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ کی پالیٹکس ڈومینیٹڈ رہی ہے فیوڈلس، پیسوں سے، ریل پہلے دولت سے ووٹ بھی خریدے جاتے ہیں، کانسٹیٹیونسی خریدی جاتی ہے، سیٹیں جو پیسہ دیتا ہے پارٹی کو اس کو سیٹ مل رہی ہے نا. جو پارٹی کو پیسہ نہیں دے رہا اس کو کہاں سے سیٹ ملے گی؟ ایک عام انسان کو نہیں، عام ورکر کو کہاں سیٹ ملے گی؟ تو دوسرا وہ جو انویسٹ کر رہے اسی کو. اور پھر ینگ لوگوں کی بات کی تھی نا، تو کتنے لوگ 2013 میں 35 سال سے کم عمر کے تھے جو پی ٹی آئی سے الیکشن جیتے، کتنے لوگ 35 سال سے کم تھے جو 2018 میں جیتے. ان سب سے زیادہ تو اس مرتبہ جو 2024 میں الیکشن ہمارے ایم پیز آپ دیکھ لیں 8-10 کے قریب آپ کو ایسے لگیں گے بالکل جیسے فریش میٹرک انٹرمیڈیٹ کر کے آئے ہوں، اور وہ جس طرح کام کرے اور عوام میں ہے وہ ان کی انرجیٹک ہے، فریش مائنڈز ہیں، فریش مائنڈز ہیں، انوویشن ہے، مجھ سے زیادہ اچھا موبائل یوز کر سکتے ہیں، اسمارٹ فون ہے نا.
تو یہ ساری چیزوں پہ پارٹیاں کہاں آ رہی ہیں؟ کہیں آج اعلان کریں کہ اگلے الیکشن میں اس تماشے کا تو جو بھی نتیجہ نکلے، جب بھی پردہ گرے یہ جو فلم چل رہی ہے اس پہ، اور آخر میں کون جیتا کون ہارا یہ بھی پتہ ہی نہیں چلے گا کون جیتا کون ہارا. لیکن یہ فیصلہ اگر آج سیاسی جماعتیں کر دیں، وہ جیل سے یہ میسج دیں کہ آئندہ کے لیے میری یہ پالیسی ہے بالکل کہ ایک میری پارٹی میں 50% صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور بلدیات میں 35 سال سے کم عمر کے نوجوان جو ہے ان کو میں الیکشن لڑواؤں گا. دیں یہ فیصلہ وہاں سے. چینج کے لیے کر رہے ہیں، پھر ایسا چینج میں بڑے وڈیروں، جاگیرداروں، بڑے سرمایہ داروں کی بجائے عام مڈل کلاس سیلف میڈ لوگ، بھلے جو کارپوریٹ سیکٹر میں ہوں، جو اچھے ہوں، وکیل ہوں، ACC ہوں، ایم فل کیا اور ڈاکٹرز ہوں، میں ان کو چاہتا ہوں وہ آئیں، وہ آگے بڑھیں. پھر میری پارٹی میں بھی ورکرز کو ٹکٹ زیادہ ملیں گے، مڈل کلاس کو زیادہ ملیں گے، اور میری بیٹیوں اور بہنوں کو زیادہ ملیں گے. خواتین کو میں ڈائریکٹ الیکشن میں زیادہ ٹکٹ دوں گا. یہ ساری پارٹیاں کمٹ کریں، پھر عوام کو مزہ آئے گا الیکشن میں ووٹ دینے میں کہ بھائی اب یہ پارٹیاں اصل اس پہ آئی ہیں جس سے پاکستان آگے بڑھے گا. خواتین کی میجورٹی صرف ریزرو سیٹس پہ نہیں آئے گی، پراپرلی اس پہ آئے گی. اسی طرح اقلیتوں کو بھی آپ مین سیٹوں پہ بھی لڑائیں اور وہاں جتائیں. مسلمانوں نے ووٹ دیں، کہیں یہ پاکستانی ہے. قائد اعظم نے تو سب کے لیے پاکستان بنایا تھا. سب کے تو لیے یہ ساری باتیں کب ہوں گی؟ یہ بھی ہونی چاہیے. تب جا کے پھر یہ قصہ ختم ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا، عدلیہ کا، اور پھر یہ تصادم سب رک جائیں گے. اگر آپ اچھے لوگوں کو نئے آئیڈیاز پہ آپ کام کریں گے تبھی چیزیں بنیں گی. ڈاکٹر صاحب نئے آئیڈیاز کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی ایک فیملی سے ایک کو ٹکٹ دیں، ایک خاندان سے ایک کو ٹکٹ دیں، ٹرانسفر نہ ہو. مطلب یہ نہ چچا بھی، مطلب ہے کہ بھانجے بھتیجے جو بلدیات میں ہیں اور مامے جو ہیں، مامے چاچے وہ پھر صوبائی میں ہیں، پھر جو ان کے بڑے جو ہیں برادری کے وہ قومی اسمبلی میں. تو جیتا وہ وزیر، ہارا وہ مشیر، اور جو باقی بچے بنا دیے گئے سفیر ان کو باہر بھیجوا دیے. تو وزیر ہے، مشیر ہے، سفیر ہے، سب ایک ہی لاٹ ہے، ایک ہی خاندان. ہاں اور کیا. ڈاکٹر صاحب ینگسٹرز کی بات ہو رہی ہے، ینگ مائنڈس کی بات ہو رہی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی سے بلاول بھٹو زرداری کافی آج کل سیاست میں متحرک نظر آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کو ایڈمائر بھی کریں، ینگسٹرز بہت ایڈمائر کریں. کیا یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ آگے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے، اور اگر وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو کیا MQM ان کے ساتھ اتحاد کرے گی؟ MQM تو انہیں بہت عرصے سے واسطہ دے رہی ہے، اور ہم نے ہی پہل کی ہے کہ ابھی PDM-2 بنا، ہم ہیں اس میں، جس میں پیپلز پارٹی کو نے وزارتیں نہیں لیکن حکومت میں ہیں. تو ہم 2 دفعہ ملے، آصف علی زرداری صاحب سے ملے ایک بار، 2 دفعہ ملے بلال بھٹو زرداری صاحب سے. ابھی تیسری بار مل کے کچھ آگے کے لیے بات کرنی ہے. تو میں 2-2.5-3 مہینے سے ٹائم مانگ رہا ہوں بلال بھٹو زرداری سے. ٹائم نہیں مل رہا مجھے، ہم ٹائم مانگ رہے ہیں. کیونکہ میں نے بلال بھٹو زرداری میں ایک چیزیں دیکھی کہ جب آصف علی زرداری کے لیے وہ ووٹ مانگنے آئے تھے، تو جب میں نے ان کو کنونس کیا کہ بھائی صرف وفاقی حکومت یا صوبائی حکومتیں نہیں، بلدیاتی، یہاں تو 1400 نمائندے ہیں اور 2 لاکھ نمائندے نیچے ہیں، انہیں امپاور کرو گے تو تمہارا نظریہ، تمہاری فنڈز، لوگوں کی سہولتیں نیچے جائیں گی، اور اصل جمہوریت وہاں قائم ہوگی تو تم مضبوط ہوگے. بالکل. لیکن لاڑکانہ میں میئر ایسے ہی ہے، دکھاوے گا. کراچی کا میئر تمہارا اپنا ہے، وہ بھی صرف کاسمیٹک ہے، اس کے پاس بھی وہ اختیار نہیں ہے جو کہ ایک دنیا کے میئر، یعنی جو شنگھائی کے، پیکنگ کے، جو 1 پارٹی رول ہے اوپر، لیکن جو شنگھائی کے اور پیکنگ کے میئر کے پاس پاور ہے. یورپ کے جو میئرز ہوتے ہیں بڑے شہروں کے، امریکہ کے، جاپان کے، آسٹریلیا کے، بھائی اب تو انڈونیشیا کے جو بالی اور جو شہر ہے جکارتا، وہاں کے میئر کے پاور دیکھ لیں. تو دنیا کیسے آگے بڑھی ہے. 30-35 سالوں کی قصہ کہانی ہے. 35 سال پہلے چائنیز سارے سائیکلوں میں جاتے تھے، آج دنیا کا بیسٹ ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے، اس لیے کہ ان کی بلدیات انڈیپینڈنٹ ہے، آٹونومس ہے. ہم سمبلائزڈ نہیں ہے سب کچھ، اس لیے کہ ہمارے موروثی سیاست ہے، وڈیروں جاگیرداروں کی سیاست ہے، اور چند خاندانوں کا جو ہے وہ قبضہ ہے سیاست. یہ ہے سارا مسئلہ. وہی لوگ ٹکٹ لیں گے، اگر سیاسی ایک بھائی ایک جماعت میں، دوسرا دوسری میں، تیسرا تیسری میں، چوتھا فوج میں چلا گیا، تو کہیں نہ کہیں پنجہ جمائے رکھیں. تو یہ ہے نا پاکستان کا قصہ. ڈاکٹر صاحب شعر و شاعری سے بھی آپ کا کافی لگاؤ ہے، کیونکہ جب سے ہم نے پوڈ کاسٹ شروع کیا ہے میں دیکھ رہی ہوں جو بھی موقع آتا ہے اس پہ آپ کوئی نہ کوئی شعر بولتے ہیں. یہ شوق کہاں سے آیا؟ اور میں چاہوں گی کہ آپ کچھ اشعار جو ہے وہ ہمیں بھی سنائیں. میرے خیال میں میرے والدین جو ہے ان کا بیک گراؤنڈ بڑا ہمبل تھا، بڑی ہیوملٹی کے ساتھ. تو ایک تو میرے جین اور DNA میں شاید یہ ہوگا. پھر دوسرا مطالعہ تھا، اور اردو زبان سے بچپن سے
میری بڑی بہن تھی، وہ اخبار آتا تھا، ہم فلیٹس میں رہتے تھے، تو ہمارے اوپر جو لوگ تھے وہ بڑے پکے اردو دان تھے. میں تو میمن اسپیکنگ ہوں، گجراتی میمن. آئی ایم ناٹ اے ویری پیور اردو اسپیکنگ فرام امنگس دی مہاجرس. تو وہ جب ان کے یہاں پھر جنگ اخبار پڑھنے ہم جاتے تھے، بچوں کی دنیا پڑھتے تھے، اردو ڈائجسٹ پڑھا پھر ہم نے. تو یہ بچپن سے جب یہ پڑھتے رہے تو یہ ساری چیزوں سے ایک ایفینٹی، ایک نیچرل بانڈنگ قائم ہوتی چلی گئی. پھر ظاہر ہے کہ مشاعرے اٹینڈ کرنا شروع کیے انٹرمیڈیٹ سے اس میں. اچھا پھر پتہ چلا کہ کچھ شعر کبھی کبھی کام آ جاتے ہیں. موقع کی مناسبت سے اپنی بات جو ہے وہ کسی کو بھی کمیونیکیٹ کرنا ہو تو وہ بھی پتہ چلا. تو میرے خیال میں چاہے سیاست میں کوئی سخت سے سخت بات کرنی ہو یا کسی کو کوئی پیغام دینا ہو تو آپ شعروں میں بہت ساری باتیں کر سکتے. تو انٹرمیڈیٹ میں پھر مشاعرے اٹینڈ کیے. تو پھر مجھے اسکول میں بیت بازی میں مجھے انعام بھی ملے. وہ بیت بازی ہوتی ہے نا کہ بھائی، بالکل. تو وہ وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ بھائی میرے اندر یہ شاید ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو وہاں سے یہ ٹیلنٹ بھی ہے، یہ بھی ٹیلنٹ. تو یہ ٹیلنٹ سے پھر یہ ہوا کہ پھر اردو میں نمبرز بھی اچھے آتے تھے. پھر کالج میں آئے اور تو پھر اے پی میں سوچا ہے تو وہاں بھی اردو کا تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں. پھر جو کمپنی ملی دوستوں کی نا، وہ بھی مشاعرے پسند تھے، شعرا پسند تھے، ادب پسند تھے. تو پھر خود بخود مسائل اپنا کوئی شعر آج تک نہیں کہا، سارے ادھار لیے میں سب کے. کوئی ادھار کا شعر میں چاہوں گی کہ موقع کی مناسبت سے آپ سنائیں. میرے خیال میں ایک شعر تو میں بہت پڑھتا ہوں، میرے خیال میں آج اس کو اسکپ کرتا ہوں. وہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، تمہارا سے وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا. تو میرے خیال میں آج میں پڑھتا ہوں کہ بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ کیا ہے وہ، کہ اس سے پہلے کہ کسی رسم پہ وارے جائیں، اس سے پہلے کہ کسی رسم پہ وارے جائیں، چل کسی خواب کی تکمیل میں مارے جائیں. تو میرے خیال میں ایک خواب ہونا چاہیے، ایک ویژن ہونا چاہیے، اور اس کی پرسوئنس میں رائٹ، یعنی جو آپ کا راستہ ہو وہ بھی صحیح ہو. مشکلات آئیں گی لیکن اگر آپ فوکسڈ ہیں. اس میں 3 ایس استعمال ہوتے ہیں. وہ 3 ایس کیا ہیں؟ سنسیئرٹی، اس نظریے کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ، وہ سنسیئرٹی ہو ایس. دوسرا ہے سیلف لیسنس، مینس بے غرض ہو کے، خود غرض نہیں، سیلفش ہو کے نہیں، سیلف لیسنس. تو ایک ہو گیا سنسیئرٹی، دوسرا سیلف لیسنس، اور تیسرا اسٹیڈ فاسٹنس، استقامت کے ساتھ. کم واٹ میں کھڑا ہوں. بہترین. ڈاکٹر صاحب ایک شعر جو آپ بولتے ہیں جس کا آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ تمہارا وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا، تو اگر آپ کا دور آ جاتا ہے اور آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو پہلے 24 یا 18 گھنٹوں میں کیا اقدامات لیں گے؟ پہلی بات تو میں اس غلط فہمی کو دور کر دوں کہ پرائم منسٹر جس کا آ جائے اس کا دور آ گیا، ایسا نہیں ہے. وہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے. بات یہ نا کہ دور آنے کا مقصد ہے کہ پورے ملک میں پارلیمنٹ میں ایسے ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگ، جس میں ہاری بھی ہوں، کسان بھی ہوں، فیکٹریوں کے مزدور بھی ہوں، کوئی ٹیکسی ڈرائیور بھی ہو. جیسے ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی میں ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی بھیجا، ایک گنے کی مشین چلانے والا بھی قومی اسمبلی میں آیا. ہر طرح کی ریپرزنٹیشن. ہاں، ایسی ریپرزنٹیشن پنجاب سے، کے پی کے سے، بلوچستان سے آئے گی اور وہ اپنا انفلوئنس ڈالے گی کہ لینڈ ریفارمز کرو جی. یہ زمینیں کیوں چند لوگوں کے ہاتھوں میں جو انگریزوں نے دی تھی، جو ان کے نوازے، اب اس کو تقسیم کریں، عام کسانوں ہاریوں میں دیں. پھر اگر ایک سیلریڈ کلاس، چاہے وہ اینکر ہو، چاہے وہ فیلڈ رپورٹر ہو، چاہے وہ سرکاری ملازم ہو، وہ ٹیکس دے رہا ہے، اس کا ڈائریکٹ ٹیکس کٹ رہا ہے اس کی تنخواہ سے. لیکن بڑے وڈیرے جاگیردار اپنی زرعی آمدنی پہ ٹیکس نہیں دے رہے، تو زرعی انکم ٹیکس ہونا چاہیے، تو ان کو بھی ملنا چاہیے، ان کو بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ ناانصافیاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے وہ لیڈرشپ، وہ نمائندے پہنچے جو عام طبقے سے ہوں. اور سیاسی جماعتیں بھی کہیں کہ ہم ملک کو بچانا ہے، مستحکم کرنا ہے، دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ہمیں بھی ترقی تیزی سے کرنی ہے. تو ایسی اگر لیڈرشپ، ایسے نمائندے آئیں گے تو پالیسیاں اچھی بنیں گی، تو اچھی آئین سازی، قانون سازی ہوگی. تو ایسا ہوگا تو وہ ہوگا دور. میں اکیلا آ جاؤں گا اور یہی اگر سچویشن ہو جو نمائندگی ہے، تو اٹ از ناٹ یوز لیس، اٹ از ناٹ ورتھ. ہوگا اس وقت چینج، اس وقت ہوگی جب پوری پارلیمان میں اچھی خاصی نمائندگی عام طبقے سے آ جائے. چلیں فرض کر لیا کہ اگر آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو پہلا اقدام کیا ہوگا کہ
ڈاکٹر فاروق ستار آئے ہیں، وزیر اعظم بنے، پہلا اسٹیپ یا پہلا انیشیٹو کیا لیں گے؟ اگر 2/3 میرے پاس ہوگی مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو میں وزارت عظمیٰ لوں گا، ورنہ لوں گا بھی نہیں میں. صحیح. عمران خان کو نہیں لینی چاہیے تھی 2018 میں. 2/3 نہیں تھے ان کے پاس. ان کے بہت سارے دعوے خود بخود یو ٹرن ہو گئے کیونکہ اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت تھی جو وہ کر نہیں سکتے تھے. تو ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے، اور اگر نہیں کر سکتے تو وزارت کا اوتھ لینے سے پہلے کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ کام میں نہیں کر سکوں گا. میں ابھی سے یہ میری کیپیسٹی نہیں ہے. یا تو میں پھر سے الیکشن لڑوں، میں وزارت عظمیٰ کا قلم دان نہ لوں، اوتھ نہ لوں، اور واپس جاؤں الیکشن کے لیے. یہ غلطی وہاں کی. تو اسی طرح میں نہیں لوں گا اگر میرے پاس 2/3 نہیں ہوگا، وہ مڈل کلاس پڑھے لکھے اچھے سنسیئر سیلف لیس اسٹیٹ فاسٹ لوگ نہیں ہوں گے تو بیکار ہے پھر لینا. صرف اقتدار کے لیے اقتدار نہیں لینا، ڈیلیور کرنا ہے، پرفارم کرنا ہے. اگر ایسا ہوا تو پھر 2/3 میں سب سے پہلا میری جو لیجسلیشن ہوگی، جو میرا یہ امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنل بل ہے، جو 27ویں آئینی ترمیم بنے گا انشاءاللہ، جو ہم نے وعدہ لیا PMLN سے، اور کسی حد تک ANP BNP باپ نیشنل پارٹی سب اسے سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ 27واں آئینی ترمیم بل میرا پہلا کانسٹیٹیوشن بل ہوگا، جس کے ذریعے سے ہم وسائل کو صوبوں کو جو دینا ہے وہ دیں گے، لیکن تیسرے جو نچلی سطح کی جمہوریت ہے، اکیڈمیز نرسریز آف ڈیموکریسی، اس کو مضبوط و مستحکم کر کے 130 شہروں کو ترقی کا انجن بنائیں گے. ان کی بیڑیاں کھول دیں گے، ان کے پروں کو باندھا گیا ان کے پروں کو کھول دیں گے کہ وہ اڑیں. وہ 130 شہر اور ضلع پاکستان کو 23ویں صدی میں لے جائیں گے. تو یہ بل پاس ہوگا. ہم مرکز سے ریسورسز ڈائریکٹلی ان کو دیں گے، ہم صوبوں کو نہیں دیں گے. اب صوبوں کو دیتے ہیں ریسورسز NFC میں، مرکز اور صوبہ. اب صوبوں کی مرضی ہے، ہزارہ ڈویژن کو نہیں دے رہے، سرائیکی علاقوں کو نہیں دے رہے، اربن سندھ کو نہیں دے رہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پولرائزیشن ہو رہی ہے، آپس میں ایک معاشرہ کمزور ہو رہا ہے. تو سب سے پہلا ریفارم یہ بل ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں 2/3 کے ساتھ. دوسرا لینڈ ریفارمس، جو ذوالفقار علی بھٹو نے کی ہاف ہارٹیڈ نہیں ہوئے، ایوب خان نے کی ہاف ہارٹیڈ نہیں ہوئے. ہم اس کی امپلیمنٹیشن کے پروسیجر کے ساتھ اسے کریں گے. وہ ہوگا تو عام کسان اور ہاری بھی امپاورڈ ہوگا، کھڑا ہو جائے گا. وہ بھی ڈسکریمنیٹری لاز جتنے بھی وہ ختم کریں گے انشاءاللہ، جہاں اس طرح. تو یہ ساری چیزیں کوٹا سسٹم جیسی ختم کر کے جو بنیادی فنڈز دینے بنیادی تعلیم کو، صحت کی بنیادی، کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. یہاں ہیپاٹائٹس کا علاج ہو رہا ہے، لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، 1 کروڑ روپے 2 کروڑ کے آپریشنس ہو رہے ہیں. ہیپاٹائٹس کیوں ہو رہا ہے؟ آپ اس کو وہیں روک دیں نا. بریسٹ کینسر کیوں ہو رہا ہے؟ وہیں روک دیں. آپ یہ جو کووڈ ہو رہا ہے تو اس کو بھی روک سکتے ہیں، ٹیکے لگوا لیے، ماسک باندھ لیں. اگر کہیں انفلوئنزا، پولیو کو جیسے پولیو کو روکے آپ، یہ سب کریں. تو یہ سارے کام پر فوکس کر کے اس پہ زیادہ بجٹ دیں. روٹ کاز دیکھیں، ہر چیز کے لینڈ ریفارمس، پھر وہ بھی وڈیرا بھی ٹیکس دے، ایگریکلچر آمدن. تو سارے روٹ کازز اکانومی کی ٹھیک کر دیں، سیاست کے ٹھیک کر دیں، تو کیوں نہیں ملک آگے جائے گا. تو یہ چیزیں ہم 4-5 چیزیں کریں گے. ریشنلائزیشن آف ٹیکس سسٹم، جسٹ سسٹم آف ٹیکس، کہ اگر آپ ٹیکس دے رہے ہیں، میں دے رہا ہوں، تو پھر اس وڈیرے کو بھی دیں. جس کے صرف ٹماٹر 4 مہینے میں بکتے ہیں تو اس کے جو ہے نا 50 کروڑ روپے بن جاتے ہیں. اگر 50 کروڑ روپے وہ 4 مہینے میں کما رہا ہے، جبکہ 4 مہینے وہ ہاری اور کسان نے محنت کی ہے، وہ 50 کروڑ سارے تمہاری جیب میں جا رہے ہیں، ان کی صرف چھوٹی چھوٹی تنخواہیں جا رہی ہیں، اور ٹیکس بھی تم نہیں دے رہے ہو. بڑا ایک چھوٹا سا مخصوص حصہ اس کا مل رہا ہے، باقی سارا پروفٹ اس کا. اچھا، ہم پھر انڈیا سے منگاتے ہیں ساری چیزیں، پیاز وہاں سے آ رہی، تو کیا فائدہ ان چیزوں؟ اور وہ بھی اسمگل ہو کے آ رہی. آفیشیل تو ٹریڈ ہے نہیں ہماری ان کے ساتھ، تو الٹا نقصان کی طرف ہم جاتے. آخر میں میرا ایک معصومانہ سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ کراچی کی بریانی اتنی فیمس ہے، اور لاہور والے بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ ہماری بریانی فیمس ہے. اس سائڈ پہ بنو پلاؤ بھی آگے، کیسے ریٹ کرتے ہیں تینوں کو؟ نہیں، میرے خیال میں تینوں کو آپس میں پہلے طے کر لینا چاہیے کہ گجرانوالہ کے چیڑے مشہور ہیں، بالکل نمبر 1 وہ ہیں. اچھا، لاہور میں پھجے کے پائے ہیں، تو آپ اس پہ اپنا کلیم رکھیں نا. آپ ہماری بریانی میں کیوں بتائیں؟ آپ اسی پہ پرائڈ لیں. ہم اپنی بریانی پہ پرائڈ لیتے ہیں، نہاری پہ لیں گے. تو یہ ساری چیزیں ایسی، میرے خیال میں سب ہر ایک کی اپنی اپنی شناخت ہوتی ہے، اپنی اپنی شناخت اور اپنی اپنی خوبصورتی ہے، وہ اسی پہ کہیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، ہمیں وقت دینے کے لیے، اتنی پازیٹیو باتیں کرنے کے لیے. اور ہر چیز جو کہ میں اینڈ پہ دوبارہ بولوں گی کہ ہر چیز کا آپ نے پاسٹ بھی بتایا، پریزنٹ بھی بتایا، اور آگے فیوچر میں سولوشنز بھی بتائے کہ اس کو کس طریقے سے ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. اور ایک چیز جس پہ آپ نے بار بار فوکس کیا وہ یہ کہ تمام لوگوں کو مل بیٹھ کے ایک حل نکالنا چاہیے پاکستان کی بہتری کے لیے. اللہ کرے. لاسٹلی کوئی میسج ہو یوتھ کے لیے اور یا جتنے بھی پاکستانی ہیں ان سب کے لیے؟
مطلب ہے کہ جو ہالی ووڈ کی مووی ہے نا مشن امپاسبل، تو اس میں کوئی مشن ایسا نہیں تھا جو امپاسبل. تو ہمیں اپنی لغت سے یہ لفظ نکالنا ہے امپاسبل. اب دیکھیں نا لڑکے جب کہیں، جب ایک بیٹی ایک بیٹا، طالب علم اور ایک طالبہ، بھائی اگر شادی کرنی ہے تو ان کے ماں باپ کتنا ہی منع کریں، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور کہتے، ماں باپ لگاتے، لیکن وہ کہتے نہیں تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو. ابے تو اس بات پہ جب تم اڑ سکتے ہو تو باقی ساری باتوں پہ جو صحیح ہوں اس پہ اڑو، اس پہ بھی اور جذباتی مت ہو، لڑائی پر مت آمادہ ہو، وائلنٹ ایجیٹیشن میں مت جاؤ، پیسفلی اپنی چیزوں کو آگے سافٹ پیڈل کر کے آگے بڑھاؤ، اور اپنی ایک نیٹ ورک بناؤ، اور اس کے ذریعے سے ایک صحیح پولیٹیکل ریولوشن لاؤ. یہ جذباتی والا نہیں، مظلومیت والا نہیں. پھر آپ کی صفوں میں بھی لوگ ہوں، جب مظلومیت سے جب ان کے ہاتھوں میں اقتدار آئے تو ان کے پاس سارا فارمولہ تیار ہو کہ بھئی یہ کرنا ہے. جیسے میں نے بتایا میرے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل ہے، بجٹ میں کہاں ریفارمس ہیں، ویژن ہے پراپر. یہ آ جائے عمران خان یہ سب چیزیں کرے تو ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، شہباز شریف کر ان کے ساتھ ہے، بلال بھٹو کر ان کے ساتھ ہے. اور ہاں بلال بھٹو کا آپ نے کہا ینگ ہے، اچھی بات ہے، اس کا ویژن دوسروں سے بہتر ہے، مانتا ہوں میں. مریم نواز کا بھی تھوڑا سا اپروچ اچھی ہے، بہتر ہے. لیکن یہ تو وہ لیگیسی کیری کر رہے ہیں نا جو نواز شریف لیگیسی ہے، اور ایک بے نظیر بھٹو کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن باقی ینگسٹرز کا میں تو جب مانوں گا کہ یہ ینگ لیڈرشپ ہے کہ بلال بھٹو زرداری 50% صوبائی اور قومی اسمبلی میں اپنی عمر کے لوگوں کو الیکشن میں موقع دے اور لائے، تب تو بات بنی. اور محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی، ان کی عمر تھوڑی زیادہ ہوگی لیکن وہ بھی اپنے 35 سال سے یہ ہو جائے تو ملک کا بیڑا پار ہو جائے گا. ینگسٹرز کو لے کے ہیں کیونکہ 51% ہے اور وہی پاکستان امپاسبل کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، کم واٹ میں. بالکل امپاسبل کا ورڈ اپنی ڈکشنری سے نکالیں، اور اسی طریقے سے ہمارے پوڈ کاسٹ کو دیکھتے رہیے، سپورٹ کرتے رہیے، اور کوئی بھی سجیشن ہو تو وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. پاکستان کو، مجھے، میری ٹیم کو بالخصوص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ TSR کی ایپیسوڈ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.